آئیں بی بی، اب آپ کے انٹرویو کی باری ہے۔ چپراسی نے آ کر کہا تو وہ اپنے ڈاکیومنٹ سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بلا مبالغہ 2 گھنٹے سے اس انٹرویو کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ کی آئی ہوئی سبھی لڑکیاں کب کی فارغ ہو کر جا چکی تھیں۔ نہ جانے یہ امتیازی سلوک اس کے ساتھ ہی کیوں بڑھتا جا رہا تھا، اور اب جب وہ سوچ رہی تھی کہ اس انٹرویو پر لعنت بھیج کر واپس چلی جائے تو اس کا بلاوا آ گیا۔ میں آئی کم ان سر؟ اپنے تمام تر غصے اور جھنجھلاہٹ کو چھپاتے ہوئے اس نے نہایت مہذب انداز میں پوچھا۔ یس کم ان، بھاری مردانہ آواز نے جواب دیا۔ بیٹھیے پلیز، اس نے اشارہ کیا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، ساتھ ہی ڈاکیومنٹس بھی اس کی طرف بڑھا دیے۔ کمرے میں زبردست سے پرفیوم کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اے سی کی وجہ سے ماحول اچھا خاصا خنک ہو رہا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص جو بلا شبہ بہت ڈیشنگ تھا، نہایت توجہ سے اس کے ڈاکیومنٹس کا جائزہ لینے میں مشغول تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی اپنے آپ کو اس کے ممکنہ سوالات کے لیے تیار کرنے لگی، جبکہ سامنے بیٹھے شخص نے فائل ایک طرف رکھ کر اب اس کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اب لے بلے انٹرویو بدتمیز شخص کب سے گھورے ہی جا رہا ہے، اس نے دل ہی دل میں اسے کوسا۔ سامنے والا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے کافی محفوظ ہوا تھا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ دلکش مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا گیا۔ ہانیہ ابصار، اس نے مختصر جواب دیا۔ کوالیفیکیشن؟ اگلا سوال آیا۔ ایم اے اکنامکس۔ سارے سرٹیفکیٹس دیے تو ہیں آپ کو؟ اس نے جتایا۔ جی وہ تو میں نے دیکھ لیے ہیں، کافی شاندار ریکارڈ ہے آپ کا، اس نے ہانیہ کی ڈاکیومنٹس والی فائل کو دوبارہ الٹتے پلٹتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے اس کی تعریف پر انکساری سے گردن جھکا لی تھی۔ 2 اٹیمپٹس میں آپ کا بی اے کلیئر ہوا ہے اور 2nd ڈویژن میں ایم اے۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تو ہانیہ گڑبڑا گئی۔ ایک لمحے پہلے گردن جھکا کر جو تعریف وصول کی تھی وہ شاید نہیں بلکہ یقیناً طنز تھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے سر کہ اس نے وضاحت دینا چاہی۔ جی مجھے معلوم ہے کہ کچھ گھریلو پرابلمس کی وجہ سے آپ کے تعلیمی کیریئر میں یہ بریک آئے ہیں، اس نے ہانیہ کی بات کاٹ کر کہا تو وہ اس کی ذہانت کی قائل ہو گئی۔ اور یہ تھا بھی سچ کہ بی اے کے پیپرز میں مریم آپی کی شادی تھی اور ایم اے کے پیپرز میں زبردست ٹائیفائڈ بخار تھا۔ پھر بھی 2nd ڈویژن تو لے لی تھی، اور یہ ہانیہ کے نزدیک کوئی معمولی بات تو نہ تھی۔ ویسے سر میں یہ جاب نہایت اچھے طریقے سے کر سکتی ہوں، اس نے قدر اعتماد سے کہا۔ اچھا وہ کیسے؟ نہایت دلچسپی سے پوچھا گیا۔ وہ ایسے سر کہ کمپیوٹر پر تو مجھے مہارت حاصل ہے، خصوصاً کمپیوٹر پروگرامنگ میں، شارٹ ہینڈ ٹائپنگ وغیرہ بھی میں اچھی طرح جانتی ہوں، اس نے اپنی صلاحیتیں گنواتے ہوئے کہا۔ اوہ واقعی پھر تو آپ اس جاب کے لیے نہایت موزوں ہیں، وہ متاثر ہوتے ہوئے بولا۔ تھینک یو سر، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ ویسے بائی دا وے ان کورسز کے سرٹیفکیٹس کہاں ہیں؟ اس نے ہانیہ کی فائل پر دوبارہ نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ نو سر آپ غلط سمجھے، یہ ڈپلومہ کورسز نہیں ہیں، اس نے فوراً سے پیشتر تصحیح کی۔ کیا مطلب؟ اس نے نہ سمجھی کے عالم میں استفسار کیا۔ مطلب یہ سر کہ میں نے ان ساری چیزوں پر عبور گھر بیٹھ کر ہی حاصل کیا ہے، اس نے کسی قدر فخر سے بتایا۔ اچھا اور وہ کیسے؟ سر دراصل میں نے یہ سب چیزیں اپنے کزن سے سیکھی ہیں، وہ بہت قابل انسان ہیں، نہایت شاندار تعلیمی ریکارڈ کے مالک، دنیا جہان کی تو ڈگریاں ہیں ان کے پاس اور لا تعداد گولڈ میڈلز۔ وہ تو جس فیلڈ میں، تو محترمہ پھر آپ یوں کریں کہ اپنی جگہ اپنے کزن کو ہی بھیج دیں، ہم ان کو اپوائنٹ کر کے خوشی محسوس کریں گے۔ وہ ہانیہ کی بات کاٹ کر بولا تو وہ جل کر رہ گئی۔ نو سر میرے کزن کو کسی قسم کی جاب کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت اچھی کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، اس نے جتایا تو وہ ہنس پڑا۔ گڈ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ چاہتی کیا ہیں؟ سر میں تو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب میرے کزن اتنے شاندار ریکارڈ کے مالک ہیں تو میں بھی آخر انہیں کی شاگرد ہوں، بہت اچھے طریقے سے کام سنبھال سکتی ہوں، اس نے باور کرانا چاہا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اور کیا خصوصیات ہیں آپ میں؟ اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے پوچھا۔ اور سر میں بہت اچھی کک بھی ہوں، پاکستانی، انڈین، چائنیز، اٹالین، فرینچ، ہر طرح کے کھانے بنا سکتی ہوں،
خصوصاً چائنیز اور اٹالین تو ایسے بناتی ہوں کہ جو کھاتا ہے دوبارہ فرمائش کر کے بنواتا ہے۔ اس نے اپنی مزید صلاحیتیں گنوا دیں۔ اوہ، تو یہ چیزیں بھی آپ نے اپنے کزن سے ہی سیکھی ہیں؟ اس نے محفوظ ہوتے ہوئے پوچھا۔ نو سر، ان سے کہاں، انہیں تو آملیٹ بھی بنانا نہیں آتا۔ اس نے قدرے افسوس سے مطلع کیا۔ تو مس ہانیہ صاحبہ، بات دراصل یہ ہے کہ اس جاب کے لیے تو فٹ نہیں ہیں آپ۔ ویسے ہمارے آفس کینٹین میں کک کی جگہ خالی ہے، اگر آپ کہیں تو۔ وہ ہونٹوں کا کونا دانتوں میں دبا کر مسکراتے ہوئے بولا تو ہانیہ کا جی چاہا ہاتھ مار کر اس کا خوبصورت سا ہیئر اسٹائل بگاڑ دے۔ ویسے آپ کا نام بہت خوبصورت ہے، کس نے رکھا تھا؟ وہ دوبارہ بولا۔ آپ کے ابا نے رکھا تھا۔ وہ جل کر بولی تو موئیز کہکا لگا کر ہنس دیا۔ چلو آخر تم نے مجھے پہچانا تو صحیح، 1 گھنٹے سے سر کی گردان کر رہی تھیں۔ موئیز کو یہ ساری سچویشن بہت مزہ دے گئی تھی۔ نہایت بدتمیز شخص ہو تم، میں پوری سنجیدگی سے اور بھرپور تیاری کر کے انٹرویو دینے آئی تھی، اور اب میں دیکھتی ہوں کہ کیسے نہیں ملتی یہ جاب مجھے۔ میں آج ہی جا کر پاپا اور تایا جان سے بات کرتی ہوں، اب انٹرویو دے گی میری جوتی۔ وہ سارے ڈاکیومنٹ سمیٹتے ہوئے تیز تیز بول رہی تھی اور موئیز مسلسل ہنسے جا رہا تھا۔ اتنے برے لگ رہے ہو تم ہنستے ہوئے، وہ بری طرح چڑھ کر بولی، پھر باہر جانے کے لیے مڑ گئی۔ مس ہانیہ بات سنیں، اس نے پیچھے سے شرارت سے پکارا تو وہ بادل نخواستہ پیچھے مڑی۔ یہ لو چابی، گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں ابھی 5 منٹ میں آتا ہوں۔ اس نے گاڑی کی چابی اس کی طرف اچھالی، جسے ہانیہ نے بمشکل کیچ کیا، پھر اسے گھورتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ تمہارے انٹرویو کا کیا بنا ہانیہ؟ رات کے کھانے پر سبھی موجود تھے جب حمدہ نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ اس نے خفگی سے اسے گھورا۔ ہاں بھائی، یاد آیا، آج تو ہماری بیٹی کا انٹرویو تھا، کیسا ہوا؟ پاپا نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پاپا، پتہ نہیں کیسا اسٹاف رکھا ہوا ہے آپ نے، خصوصاً آپ کے ایم ڈی صاحب تو نہایت فضول شخص ہیں، مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھائی، عجیب الٹے سیدھے سوال پوچھتے رہے۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے اتنی اہم پوسٹ پر ایسے شخص کو اپوائنٹ ہی کیوں کیا ہے؟ وہ جلے دل سے بولی، اور ایم ڈی صاحب کی تو ہنسی بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مسلسل ہنستے ہوئے وہ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ بہت لطف دے رہا تھا انہیں ہانیہ بی بی کا جلنا کڑنا۔ اوہو، یہ تو بہت بری بات ہے موئیز، تم نے ہانیہ سے الٹے سیدھے سوال کیوں کیے؟ آسان سے سوال پوچھنے سے نا؟ پاپا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تایا ابو دیکھ رہے ہیں نا آپ، پاپا بھی موئیز کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اس نے شکایتی انداز میں کہا۔ موئیز، تنگ مت کرو میری بیٹی کو۔ تایا ابو نے موئیز کو آنکھیں دکھاتے ہوئے ڈپٹا۔ اب آپ ہی بتائیں تایا ابو، میں اگر جاب کرنا چاہتی ہوں تو کیا اس میں کوئی بری بات ہے؟ گھر پر فارغ رہ کر بور ہی ہوتی ہوں، اس سے تو اچھا ہے کہ آفس جوائن کر لوں۔ اس نے تایا ابو سے رائے جاننا چاہی۔ اتفاق سے امی، تائی اماں اور دادی جان تینوں ہی اس وقت موجود نہ تھیں، اور تایا ابو سے بات منوانے کا یہ بہترین موقع تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، تم آفس جوائن کر لو، اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ تایا ابو نے فراغ دلی سے کہا۔ تھینک یو سو مچ تایا ابو، وہ خوشی سے نہال ہوتے ہوئے بولی، جبکہ موئیز کی ہنسی کو ایک دم بریک لگ گئی۔ پاپا کیسے کر لے یہ آفس جوائن؟ آتا جاتا خاک نہیں، کام کے بجائے مسئلے ہی کھڑے کرے گی۔ اس نے فوراً مخالفت کی۔ سیکھ لے گی کام آہستہ آہستہ، تجربہ ایک دم سے تھوڑی آتا ہے۔ انہوں نے اس کا اعتراض رد کرتے ہوئے کہا۔ لیکن میں نے تو ایک اور لڑکی کو اپوائنٹ کر لیا ہے، ہر طرح سے ہمارے معیار کے مطابق ہے، اس کے پاس ڈگری بھی ہے اور تجربہ بھی۔ میں تو اس کے کانفیڈنس سے بہت متاثر ہوا ہوں، انٹرویو بہت اچھا دیا اس نے۔ اب یہ تو بہت غلط بات ہے کہ میں اسے ریجیکٹ کر کے ہانیہ کو جاب دے دوں، میرٹ کی سراسر خلاف ورزی ہے یہ۔ اس نے ایک لمبی تقریر جھاڑ دی۔ میں کب کہہ رہی ہوں کہ اسے ریجیکٹ کرو، اسے تو ضرور اپوائنٹ کرو، بلکہ مجھے اس کے ساتھ کام کرنے سے سیکھنے کا موقع ملے گا، اور میں تم سے تنخواہ کب مانگ رہی ہوں، بلا معاوضہ کام کروں گی۔ ہانیہ نے اس کا حربہ ناکام بناتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے یار، تھوڑے دنوں کا شوق ہے، کر لینے دو کام۔ پاپا نے گفتگو سمیٹتے ہوئے کہا۔ وہ مزید تو کچھ نہ بولا، بس خون خوار نظروں سے ہانیہ کو گھورتا رہا۔ ویسے موئیز بھائی، قابلیت میں تو ہماری ہانیہ بھی کسی سے کم نہیں، اس بات کی تو میں گواہ ہوں کہ اس نے انٹرویو کے لیے زبردست تیاری کی تھی۔ 2 انٹرویو تو کل رات میں نے خود سنے تھے، نیند کی حالت میں بھی
فرفر انگلش بول رہی تھی۔ ہمنا نے شرارتی انداز میں کہا تو تایا ابو اور پاپا ہنس پڑے۔ اسے نیند میں بولنے کی عادت تھی، اس بات سے گھر کا ہر فرد واقف تھا، اور اکثر و بیشتر اس عادت کی وجہ سے ہانیہ کو مذاق کا نشانہ بھی بننا پڑتا تھا۔ لیکن آج اس نے ہمنا کے مذاق کا قطعی برا نہ مانا تھا، کیونکہ آج اسے موئز کی سرتوڑ کوششوں کے باوجود آفس جوائن کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ آفس جانے یا جاب کرنے کا اسے کوئی خاص شوق نہیں تھا، بلکہ جاب ہی کیا، پڑھنے لکھنے کے تقریباً ہر کام سے اس کی جان جاتی تھی۔ بہت مشکلوں سے تو اس کا ایم اے کلیئر ہوا تھا۔ اس کے کئی دوستوں نے تو ایم فل میں بھی ایڈمیشن لے لیا تھا، پر اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے توبہ کر لی تھی۔ ہاں، پڑھنے کے علاوہ باقی ہر کام میں خوب دلچسپی لیتی تھی۔ زبردست انٹیریئر ڈیزائنر تھی، اکثر و بیشتر گھر کی سیٹنگ تبدیل کرتی رہتی، جسے ہمنا اور بلال اکھاڑ پچھاڑ کا نام دیتے تھے۔ کوکنگ اور بیکنگ سے تو گویا اسے عشق تھا۔ ڈریس ڈیزائننگ میں بھی دور دور تک اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، گھر کے کسی بھی فرد کو اس کی کسی بھی سرگرمی پر کوئی اعتراض نہ تھا، بلکہ دادی، امی اور تائی تو حوصلہ افزائی کرنے میں پیش تھیں۔ امی اور تائی شکر کرتی تھیں کہ وہ آپ ہی پر نہیں گئی۔ آپ ہی خوش قسمتی یا بد قسمتی سے زبردست اکیڈیمک ریکارڈ کی مالک تھیں، مگر گھر کے کاموں میں ایک نمبر کی بد سلیقہ۔ ایم ایس سی میں گولڈ میڈل لینے کے بعد ان کا ارادہ ریسرچ کرنے کے لیے باہر جانے کا تھا۔ انہی دنوں ان کے لیے انگلینڈ میں مقیم عفان کا رشتہ آ گیا۔ باہر تو وہ چلی گئیں، جینیٹک انجینئرنگ میں ریسرچ کرنے کے بجائے امور خانہ داری میں پی ایچ ڈی کرنا پڑی تو مانو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ تو شکر تھا کہ عفان وہاں اکیلے رہتے تھے اور بڑے ٹھنڈے مزاج کے شخص تھے، ورنہ اگر آپ ہی کی شادی پاکستان میں کسی جوائنٹ فیملی ٹائپ کے سسرال میں ہوتی تو کافی مشکل صورتحال پیدا ہو سکتی تھی۔ بہرحال اب تو آپ ہی نے گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لی تھی، اور وہ ایک پیارے سے بیٹے کی ماما جانی بھی بن چکی تھیں۔ سو سمجھداری اور بردباری آنا تو ایک فطری امر تھا، ورنہ پہل جب آپ ہی آن لائن ہوتیں تو حال چال پوچھنے کے بجائے پہلا سوال کچھ اس قسم کا ہوتا: امی، نہاری کا شوربہ گاڑھا کرنے کے لیے کیا ڈالتے ہیں؟ کبھی پوچھا جاتا: امی، کوفتے ہنڈیا میں ڈالنے کے ساتھ ہی ٹوٹ جاتے ہیں، کیا کروں؟ بلال نے تو ایک مرتبہ بڑی ہوشیاری سے امی کا نام استعمال کرتے ہوئے مشورہ دیا تھا کہ کوفتوں کا مسالہ بناتے وقت کیمے میں تھوڑا سا گلو ڈال دیں، کبھی نہیں ٹوٹیں گے۔ اگر ہانیہ فوراً تردید نہ کرتی تو آپ ہی سے کچھ بعید بھی نہیں تھا کہ وہ اس مشورے پر فوراً عمل کر لیتیں۔ خیر، آپ ہی کا حشر دیکھتے ہوئے امی اور تائی اماں نے اس کی تربیت پر بھرپور توجہ دی تھی، اور اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی تھیں کہ آپ ہی کے بجائے وہ گھریلو امور میں خاصی طاق ہو چکی تھی۔ امی اور تائی جان کو اس نے کچن کے کاموں سے تقریباً آزاد کر دیا تھا۔ پاپا کے لیے ان کے کہنے سے پہلے ہی چائے، کافی ان کی میز پر موجود ہوتی۔ تایا ابو اور دادی جان کے لیے شوگر اور کولیسٹرول فری نت نئی ڈشز ہر وقت ٹرائی کرتی رہتی۔ ہمنا کو اس سے کپڑوں کے ڈیزائننگ کے لیے مشورے درکار ہوتے، اور بلال کے پیٹو دوستوں کے لیے چٹپٹے لوازمات بنا کر دینے کی ذمہ داری بھی اسی کی تھی۔ سو ان تمام افراد کے ساتھ اس کے تعلقات نہایت خوشگوار تھے۔ باقی ایک معیز احمد تھا، اس کا اکلوتا تایا زاد، جو بیک وقت ایک اچھا دوست بھی تھا اور دشمن بھی۔ جانے کیوں اکثر و بیشتر دونوں کے درمیان کسی بات پر ٹھنی ہی رہتی۔ معیز آپ ہی کی طرح شاندار اکیڈیمک ریکارڈ کا مالک تھا۔ اس کی وجہ سے تایا ابو اور پاپا بزنس کی ذمہ داریوں سے کافی حد تک آزاد ہو چکے تھے، اور ایسے ہی ایک دن باتوں باتوں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ گھر کی ذمہ داریاں زیادہ مشکل ہیں یا بزنس کے اسرار و رموز سیکھنا زیادہ مشکل کام ہے۔ تب ہانیہ نے مذاق میں کہہ دیا کہ آفس ورک زیادہ مشکل نہیں، وہ یہ کام نہایت بخیر و خوبی انجام دے سکتی ہے۔ مزید یہ کہ اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ بھی آفس جوائن کرے۔ ہانیہ نے تو مذاق برائے مذاق میں کہا تھا، لیکن معیز نے جس طرح فوری طور پر اور سختی سے اس بات کی مخالفت کی، وہ ہانیہ کے لیے حیران کن تھی، اور پھر صرف ضد میں آ کر اس نے آفس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بے حد اصرار سے تنگ آ کر معیز نے کہہ دیا تھا کہ جب آفس میں جگہ خالی ہوگی تبھی دوسروں کے ساتھ اس کا بھی انٹرویو لے لیا جائے گا، اگر کامیاب ہو گئی تو ٹھیک، دوسری صورت میں مسترد کر دیا جائے گا۔ معیز تو یہ بات کر کے بھول گیا، لیکن ہانیہ نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ انٹرویو کی تیاری شروع کر دی، اور جب انٹرویو کے دن نزدیک آئے تو اس نے معیز کو اپنے ارادے سے دوبارہ مطلع کرنا ضروری سمجھا تھا۔ معیز صرف مسکرا دیا تھا۔
اور آج وہ بھرپور تیاری کے ساتھ انٹرویو دینے گئی تھی، لیکن موئز نے جس غیر سنجیدگی سے اس کے انٹرویو کو ٹالا تھا، اس سے ہانیہ بی بی کے ارادوں میں مزید پختگی آ گئی تھی، اور اب اس نے تایا ابو سے بات منوا کر ہی دم لیا تھا۔ بہت ڈیسنٹ لگ رہی ہو۔ صبح جب وہ آفس جانے کے لیے تیار ہوئی تو ہمنا نے توصیفی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، تھینک یو میم۔ اس نے مسکراتے ہوئے تعریف وصول کی۔ دونوں اکٹھے ہی ناشتے کی میز پر پہنچے تھے۔ کہاں کی تیاری ہے بھائی؟ تائی جان نے اسے نک سک سے تیار دیکھ کر پوچھا۔ آپ کو نہیں معلوم تائی جان؟ آج سے ماں بدولت آفس جایا کریں گے۔ اس نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کس سے اجازت لی تم نے؟ دادی جان نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اسے گھورا تو ایک دم گڑبڑا گئی۔ تایا ابو سے پوچھا تھا میں نے۔ اس نے فوراً مدد طلب نگاہوں سے دیکھا۔ ایک تو تمہارا پتہ نہیں چلتا انتصار، بچوں کی بے وقوفی میں بھی شریک ہونے لگے ہو۔ انہوں نے تایا ابو کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ اماں، شوق ہے اس کا، کرنے دیں تھوڑے دن جاب۔ تایا ابو نے اس کی وکالت کرنے کی کوشش کی۔ ارے شوق ڈھنگ کا ہو تو بات بھی ہے، بلا وجہ کے کام میں ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی اب سنجیدگی کے ساتھ گھر بیٹھو، ہم تمہاری شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے ہانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے گویا اس کے حواسوں پر بم گرایا۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے پہلے امی، پاپا اور پھر تایا ابو اور تائی جان کو دیکھا تھا، پر وہ سب کے سب ہی اس کی کسی قسم کی مدد کرنے سے قاصر نظر آئے۔ ظاہر ہے ویٹو پاور تو صرف دادی جان کے پاس تھی، جو انہوں نے اس وقت نہایت ہوشیاری سے استعمال کر لی تھی۔ شفیق سی دادی جان اس وقت اسے ایک ڈکٹیٹر لگ رہی تھیں، اور یہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کے اس فیصلے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اس نے کاٹدار نگاہوں سے موئز کو گھورا، جو شاہی ٹکڑوں سے انصاف کر رہا تھا۔ ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ رقصاں تھی۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے فوراً واک آؤٹ کر گئی۔ تم چاہتے کیا ہو موئز؟ شام کو جب وہ آفس سے لوٹا تو وہ سیدھی اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ وارڈروب سے کپڑے نکال رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر مڑا اور پھر دوبارہ وارڈروب میں گھس گیا۔ اب وہ اپنی اس احمق سی کزن کو کیا بتاتا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے موئز؟ اس نے اس کے ہاتھ سے ہینگر چھینتے ہوئے کہا۔ او ہو، ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے سنا نہیں، کیا پوچھا ہے تم نے؟ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں پوچھ رہی ہوں تم آخر چاہتے کیا ہو؟ اس نے چڑھ کر اپنا سوال دہرایا۔ ہاں، سوال بہت اچھا ہے کہ میں چاہتا کیا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ہانیہ ابصار، میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہر جگہ امن و امان قائم ہو، ہر قوم پرامن بقائے باہمی کے اصول کو اپنا لے، جبر و استبداد اور استحال کی قوتوں کا خاتمہ ہو جائے، ہر شخص کو زندگی گزارنے کے لیے بنیادی حقوق حاصل ہوں، اور یہ کہ فرد اور معاشرہ… ارے رکو تو صحیح، کہاں جا رہی ہو؟ موئز نے تقریر ادھوری چھوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ اچھا بیٹھو اب اور سکون سے بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے، طوفان مل کیوں بنی ہوئی ہو؟ اس نے اس بار قدرے سنجیدگی سے پوچھا۔ آنکھوں میں البتہ اب بھی شرارتی مسکراہٹ تھی۔ تم نے دادی جان سے کیا کہا جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے آفس جانے سے منع کر دیا؟ اس نے خفگی سے دریافت کیا۔ تم آفس جانا ہی کیوں چاہتی ہو؟ موئز نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا۔ اور اگر میں یہ پوچھوں کہ تمہیں اعتراض ہی کیا ہے میری جاب پر تو؟ ہانیہ نے بھی ایک اور سوال جڑ دیا۔ مجھے بہت سے اعتراض ہیں۔ مثلاً؟ اس نے کریدا۔ مثلاً یہ کہ قابلیت تمہیں چھو کر نہیں گزری، تجربہ تمہارے پاس ہے نہیں، بزنس ڈیلنگ کی الف بے کا تمہیں علم نہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بس میں نہیں چاہتا کہ تم میرے آفس میں کام کرو، کہیں اور جاب کرنا چاہو تو شوق سے کرو، مجھے قطعی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے حتمی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ اس آخری بات کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے پہلے والی سب باتوں کا ذکر گول کرتے ہوئے کہا کہ وہ سب سچ ہی تو تھیں، بس تم یہ سمجھ لو کہ بہت براڈ مائنڈڈ ہونے کے باوجود میں ایک کنزرویٹو شخص ہوں۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا تمہارا وہاں کام کرنا۔ آفس میں مختلف قسم کے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، وہاں کام کرنے والے لوگوں کی اچھی بری عادتوں سے میں پوری طرح واقف ہوں، بس میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری فیملی کی کسی لڑکی کو وہاں ڈسکس کیا جائے۔ وہ صاف گوئی سے بولا تو ہانیہ مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ دل ہی دل میں وہ اس دلیل کی قائل ہو گئی۔ اسے حیرت اس بات کی تھی کہ یہ بات ابھی تک اس کے اپنے دماغ میں کیوں نہ آئی تھی۔ اور ویسے بھی اب تم اطمینان سے گھر بیٹھو۔ دادی جان کی بات نہیں سنی تم نے؟
اس نے دوبارہ شرارتی انداز اختیار کر کے پوچھا۔ کیا؟ ہانیہ نے بے دہانی میں پوچھ لیا۔ یہی کہ گھر بیٹھو اور شادی کی تیاری کرو۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ ہانیہ نے پاس رکھا تکیا اسے کھینچ کر مارا تھا، لیکن وہ اس سے بہت مہارت سے تکیا کیچ کر لیا تھا۔ گھر میں آج کل سنجیدہ قسم کی فضا طاری تھی۔ رات کے کھانے کے بعد دادی جان کے کمرے میں میٹنگ طلب کی جاتی۔ نہایت ناانصافی کی بات تو یہ تھی کہ نوجوان نسل کے کسی نمائندے کو مدعو نہ کیا جاتا، حالانکہ موضوع گفتگو زیادہ تر نوجوان نسل ہی ہوتی تھی۔ تھوڑا تھوڑا تو ہانیہ بیوی کو بھی اندازہ تھا کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ پھر ایک دن دادی نے چھوٹی پھپھو کو فون کر کے بلوا لیا۔ چھوٹی پھپھو گھر میں ہر ایک کی دوست تھیں۔ بڑوں کی محفل میں ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ینگ پارٹی کا بھی بھرپور ساتھ دیتی تھیں، لیکن اس بار چھوٹی پھپھو کی آمد ایک خاص مشن کے تحت ہو رہی تھی۔ مشن کچھ یوں تھا کہ ہانیہ اور معیز سے رائے لی جائے کہ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ شادی پر کوئی اعتراض تو نہیں۔ یہ کام چھوٹی پھپھو سے بہتر کوئی انجام نہ دے سکتا تھا۔ پھپھو فون کرنے کے 2 دن بعد ہی آ گئی تھیں اور دادی، امی اور تائی جان کی بات سن کر کہا لگا کر ہنستی۔ ارے بھائی، فکر کس بات کی ہے؟ لڑکی بھی گھر کی، لڑکا بھی گھر کا، فریقین کے والدین راضی، نہ جہیز کا جھنجٹ نہ بری کا مسئلہ، بس 2 بول ہی تو پڑھوانے ہیں، پڑھوا دیجئے۔ انہوں نے ہنستے کھیلتے گویا بات ہی ختم کر دی۔ ارے اتنا آسان ہوتا تو تمہیں کاہے کو بلواتے؟ مزاج دیکھا ہے دونوں کا، ایک مشرق ہے تو دوسرا مغرب، بات بات پر تو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ زندگی بھر کا معاملہ ہے، تم سلیقے اور سباؤ سے دونوں کی مرضی معلوم کر لو۔ دادی جان نے انہیں مسئلے کی سنگینی کا احساس دلایا۔ پھپھو نے پہلی فرصت میں ہی معیز کو جا پکڑا۔ رات کے کھانے کے بعد اب لاؤنج آباد تھا، سب بڑے سو چکے تھے اور کارڈز کھیلے جا رہے تھے۔ تمہیں معلوم ہے کچھ؟ آج کل تمہارے امی بابا کیا سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے کارڈ پھینکتے ہوئے اچانک معیز سے سوال کیا۔ ہاں معلوم ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اچھا، واقعی معلوم ہے؟ پھپھو اپنے مخصوص اسٹائل میں مسکرائیں۔ ہاں، کل امی بتا تو رہی تھیں کہ حج پر جانے کا سوچ رہے ہیں۔ معیز کے کہنے پر پھپھو کی ہنسی چھوٹ گئی۔ حج پر جانے کے متعلق تو سوچ ہی رہے ہیں بیٹا، پر ساتھ ساتھ بہو لانے کا بھی سوچ رہے ہیں بیٹا جانی۔ انہوں نے ہنستے ہوئے انکشاف کیا۔ اوہ ریئلی؟ یہ تو واقعی بڑی خوشی کی خبر ہے۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا تھا۔ تو گویا تمہیں شادی پر کوئی اعتراض نہیں؟ پھپھو نے سکون کا سانس لیتے ہوئے پوچھا، جیسے اب بہت آسان ہو گیا تھا۔ قطعی نہیں، وہ مزے سے بولا۔ معیز بھائی، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ کو شادی کروانے کا اتنا شوق ہے۔ بلال نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ اچھا چلو بتاؤ، کیسی لڑکی چاہیے تمہیں؟ پھپھو نے اگلوانا چاہا۔ ہاں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے کیسی لڑکی چاہیے۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھی ہانیہ پر گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کے دل نے ایک دھڑکن مس کی تھی۔ دیکھیں پھپھو، پہلی شرط تو یہ ہے کہ لڑکی کا قد لمبا ہو۔ کتنا لمبا؟ پھپھو نے اطمینان سے ٹانگیں پھیلاتے ہوئے وضاحت چاہی۔ میرا مطلب ہے پھپھو کہ اس کی ہائٹ اتنی تو ہو کہ اگر 10-12 لڑکیوں میں کھڑی ہو تو دور سے ہی اپنے قد کی وجہ سے نمایاں نظر آئے۔ اس نے کہا تو پھپھو کا اطمینان قدرے مایوسی میں بدل گیا۔ انہوں نے ایک اچرتی نظر ہانیہ پر ڈالی۔ اس کے قد کو پستہ قد میں تو کسی طور بھی شمار نہ کیا جا سکتا تھا، لڑکیوں کے لحاظ سے بالکل نارمل قد تھا۔ ہاں البتہ اتنی لمبی بھی نہیں تھی کہ 10-12 لڑکیوں میں دور سے ہی قد کی وجہ سے نمایاں نظر آئے۔ اچھا، اور تو کوئی شرط نہیں؟ وہ دوبارہ معیز کی طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ ہاں ایک شرط اور بھی ہے، لڑکی کی کوالیفیکیشن میرے برابر کی ہو۔ معیز نے مسکراتے ہوئے ایک اور شرط گنوائی۔ اور کچھ؟ پھپھو اب پریشان سی ہو گئی تھیں۔ جی پھپھو، اور یہ کہ رنگ تو اس کا بے شک بہت زیادہ گورا نہ ہو، مجھے بہت حسین و جمیل بیوی نہیں چاہیے۔ ہاں آپ کو معلوم ہی ہے کہ لمبے بال میری کمزوری ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا۔ بڑا آیا، رنگ بے شک گورا نہ ہو۔ ہانیہ نے دل ہی دل میں اس کی نقل اتاری۔ ظاہر ہے کیسے کہہ دیتا کہ گورے رنگ والی چاہیے۔ بے شک قدر تعلیم کے لحاظ سے وہ معیز کے برابر کی نہ تھی، لیکن ہانیہ ابصار سا رنگ و روپ تو دور دور تک کسی کے پاس بھی نہ تھا۔ اور 10-12 کیا، اگر 150 لڑکیوں میں بھی کھڑی ہو جاتی تو پہلی نظر یقیناً اس پر ہی ٹکتی تھی۔
بال بھی بے تحاشا خوبصورت تھے. کیا ہوا جو صرف شانوں تک پہنچتے تھے پر اتنے گھنے، سیاہ اور سلکی تھے کہ ایک کلپ میں بامشکل قید ہوتے. اکثر لمبے بالوں والی لڑکیاں بھی رج سے دیکھتی تھیں. بس یا اور کچھ بھی؟ پھپھو نے قدرے ناراضگی سے پوچھا. اپنے لاڈلے بھتیجے پر اس وقت انہیں کچھ غصہ سا آ رہا تھا. اور کچھ یہ کہ آواز بہت سافٹ ہو، دھیما دھیما بولتی ہو، کہے تو بالکل نہ لگاتی ہو. اس نے ایک دو خوبیاں مزید گنوائی تھیں. تو بیٹا، اتنی خوبیاں والی لڑکی ڈھونڈنے میں 5-7 سال تو لگ ہی جائیں گے. تم فی الحال شادی کا خیال دل سے نکال دو. پھپھو نے بڑی سنجیدگی سے مشورہ دیا تو وہ جواباً کہا لگا کر ہنس دیا. بھئی آپ نے پوچھا، میں نے بتا دیا. ایسی لڑکی مل گئی تو ٹھیک، ورنہ کسی ایسی ویسی پر ہی گزارا کر لیں گے. وہ متبسم لہجے میں بولا. اب ذرا تم بھی اپنی پسند ناپسند کے بارے میں بتا دو. تمہارے بھی 2-4 رشتے آئے ہوئے ہیں، دیکھ بھال کر کسی کو فائنل کریں گے. پھپھو نے اپنا رخ خانیہ کی طرف موڑ لیا تھا. 2-4 رشتوں والی بات پر موئز چونکا تو ضرور تھا، لیکن اپنے تاثرات نارمل ہی رکھے. میں کیا بتاؤں پھپھو؟ ہانیہ نے شرمانے کی ایکٹنگ کی. ارے کچھ تو بتاؤ، پھر نہ کہنا کہ لڑکی ہونے کی وجہ سے رائے نہیں لی. موئز کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد انہوں نے اسی سے کچھ اگلوانا چاہا. وہ پھپھو، مجھے ڈاکٹر بہت اچھے لگتے ہیں. اس نے شرمگی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا. ڈاکٹر؟ انہوں نے حیرت بھری جھنجھلاہٹ سے پوچھا. جی ڈاکٹر. دیکھیں نا پھپھو، کتنے اچھے لگتے ہیں ڈاکٹر. اوور آل ہاتھ پر ڈال کر گلے میں اسٹیتھوسکوپ ڈالے. کتنا گریس ہوتا ہے ڈاکٹروں میں. اس نے آنکھیں بند کر کے بڑے جذب سے کہنا چاہا. بند آنکھوں کے پیچھے ڈاکٹر کے بجائے بزنس مین نظر آ رہا تھا. اس نے جھٹ آنکھیں کھول دیں. چلو بھائی، بتا دیں گے تمہارے امی ابا کو تم دونوں کی پسند کے بارے میں. پھپھو مایوسی سے بولیں اور بے دلی سے کارڈ بھی نیچے ڈال دیے گئے. بس جا رہی ہیں آپ؟ ہمنا نے انہیں اٹھتا دیکھ کر پوچھا. ہاں تو 1:30 بج رہا ہے، نیند آ رہی ہے مجھے. انہوں نے جمائی لی. واہ پھپھو، میں اتنی دیر سے اپنی پسند ناپسند کے بارے میں جواب ترتیب دے رہا تھا، میری باری آنے پر آپ اٹھ کر چل دیں. بلال شرارت سے بولا. پھپھو نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر زور سے دھپ رسید کی. تو تمہیں ڈاکٹر اچھے لگتے ہیں؟ رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے ہمنا نے پوچھا. کتنے عجیب ہوتے ہیں، دوائیوں کی بو میں رچے بسے. اس نے ناک سگیرتے ہوئے کہا. تو پھر وہاں کیا بکواس فرما رہی تھی پھپھو کے سامنے؟ ہمنا نے حیرت سے آنکھیں پھیلا لی تھیں. لو تو اور کیا کہتی؟ بولو. اس نے الٹا اسی سے دریافت کیا. تم موئز بھائی کو پسند کرتی ہو نا؟ ہمنا نے آہستہ سے پوچھا. ہاں. اس نے اس سے بھی آہستہ آواز میں اعتراف کیا. ہمنا سے آج تک اس نے کوئی بات نہ چھپائی تھی، بلکہ چھپانا چاہتی بھی تو چھپانا پاتی تھی. ایک ہی کمرہ شیئر کرنے کی وجہ سے ہمنا اس کے سارے رازوں کی شریک تھی. شاید اس کی ایک بڑی وجہ ہانیہ کی نیند میں بولنے والی عادت بھی تھی. تمہیں پھپھو کے سامنے غلط بیانی نہیں کرنا چاہیے تھی. تمہیں معلوم ہے نا، سب بڑوں کے ایما پر پھپھو نے تم دونوں سے یہ بات پوچھی ہے. ہمنا نے اسے کچھ احساس دلانا چاہا. تو میں کیا کہتی کہ میرا آئیڈیل ایک لمبے قد والا خوبصورت شخص ہے، جس کی آنکھوں کا رنگ لائٹ براؤن ہے، جو بہت کامیاب بزنس مین بھی ہے، بیڈمنٹن کا بہت اچھا کھلاڑی ہے، اور جب ہنستا ہے تو اس کے دائیں گال میں ڈمپل پڑتا ہے. اس نے چڑھ کر کہا. ہمنا ہنستے ہنستے بے حال ہو گئی. اڑا لو میرا مذاق. ہانیہ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کروٹ بدل لی. اچھا ناراض تو مت ہو. ہمنا نے اس کے گرد بازو حمائل کیے. ویسے ایک بات بتاؤں، موئز بھائی صرف تمہیں تنگ کر رہے تھے. وہ مسلسل تمہیں کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے. تم اگر ایک بار بھی ان کی آنکھوں میں جھانک لیتی تو کبھی نہ کہتی کہ تمہیں ڈاکٹر پسند ہیں. ہمنا نے دھیرے سے کہا. اس نے اس کی بات پر کسی رد عمل کا اظہار کیے بغیر آنکھیں مول لیں. پھپھو مشن میں ناکامی کے بعد واپس چلی گئی تھی. اپنی رپورٹ انہوں نے دادی جان کے سامنے پیش کر دی تھی، جس میں یہی سفارش کی گئی تھی کہ ان دونوں کی مرضی معلوم کر کے مزید سر پر نہ چڑھایا جائے، بلکہ فوری طور پر شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے. شادی کے بعد سب کچھ خود ہی سیٹ ہو جائے گا. دادی جان نے پھپھو کے نادر مشورے پر فی الحال کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا. البتہ امی اور تائی جان کو اپنی نالائق اولادوں پر خوب غصہ آیا تھا، اور یہ غصہ اس وقت سوا ہو جاتا جب دور نزدیک میں کسی شادی کی خبر ملتی. شادیوں کا یہ موسم تھا
اور تقریباً روز ہی کہیں نہ کہیں سے کارڈ ملتا تھا۔ انہیں دنوں تایا ابو کے سب سے قریبی دوست کے بیٹے کی شادی کا کارڈ ملا۔ منصور انکل کی پوری فیملی سے ہی ان کے تعلقات بہت مثالی تھے۔ اب معاملہ ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی کا تھا، سو سب نے ہی بھرپور طریقے سے شرکت کا فیصلہ کیا۔ اور آج شادی کے فنکشن میں نسبتاً تنہا گوشے میں ٹیبل کے گرد بیٹھی امی اور تائی جان اپنے اپنے دل کے پھپولے پھوڑ رہی تھیں۔ دونوں کو ہی ہانیہ اور موئز پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ بھی پھپھو کے فارمولے سے 100% متفق تھیں، پر مسئلہ یہ تھا کہ دادی جان ان دونوں کے بچگانہ رویے کو زیادہ ہی سیریس لے رہی تھیں۔ وہ دونوں کی مرضی پوری طرح جانچے بغیر کوئی قدم اٹھانا نہ چاہتی تھیں۔ اماں جان کو تو فضول کے خدشے ہیں، دیکھو تو عائشہ ساتھ کھڑے کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ تائی اماں نے امی کی توجہ دور کھڑے ہانیہ اور موئز کی جانب کروائی۔ امی نے بھی زیر لب ماشاءاللہ کہا۔ پوری محفل میں انہیں اپنی بچی سے زیادہ کوئی حسین نہ لگ رہا تھا، اور سچ تو یہ تھا کہ آج ہانیہ واقعی غضب ڈھا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ تھوڑی دیر بعد منصور انکل کی بیگم اپنے بھانجے کو ہانیہ سے متعارف کروانے کے لیے لے آئیں۔ یہ میرا بھانجا ہے ڈاکٹر عماد، حال ہی میں امریکہ سے اسپیشلائزیشن کر کے آیا ہے، اور عماد یہ ہانیہ ہے، تمہارے انکل کے دوست کی بیٹی۔ انہوں نے باہمی تعارف کا فریضہ سر انجام دیا۔ فریقین نے رسمی مسکراہٹ ایک دوسرے کی طرف اچھالی تھی۔ اب عالیہ آنٹی کا کام ختم ہو گیا تھا، سو وہ اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی دوسری طرف چلی گئیں۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ عماد نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس فارغ ہی ہوتی ہوں، ہانیہ نے مختصر جواب دیا۔ اوہ، تو آپ کمال کرتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، جو کچھ نہیں کرتا وہ کمال کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے نہایت کھسا پٹا مذاق کرنے کی کوشش کی۔ ہانیہ زبردستی مسکرا دی۔ ایجوکیشن مکمل ہو گئی آپ کی؟ اشتیاق سے لپٹا ایک اور سوال موصول ہوا۔ جی، مختصر ترین جواب ملا۔ کتنا پڑھا ہے آپ نے؟ سوال در سوال تھے۔ ایم اے کیا ہے اکنامکس میں۔ ہانیہ نے جواب دے کر ہمنا وغیرہ کو ڈھونڈنے کے لیے نگاہیں ادھر ادھر گھمائیں۔ یوں عماد کے ساتھ اکیلے کھڑے کافی الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی اس کی نگاہ سامنے پڑی۔ کچھ فاصلے پر موئز ایک دراز قد حسینہ کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ اس کی ساری حسیات ایک دم بیدار سی ہو گئیں۔ لڑکی کو پہچاننے کی کوشش کی، حافظے پر خاصا زور دینے کے باوجود وہ چناسن نہ لگی۔ ہائٹ تو واقعی زبردست ہے، وہ بڑبڑائی۔ جی، مجھ سے کچھ کہا؟ عماد نے خوش فہم ہو کر پوچھا۔ ہانیہ نے سنی انسنی کر دی۔ زیادہ ہی بے تکلف ہو رہے تھے محترم، جبکہ اس کا سارا ذہن تو موئز کی طرف لگا ہوا تھا۔ بہت ہنس ہنس کر گفتگو ہو رہی تھی دونوں میں، اور تو اور لڑکی کے بال بھی کافی لمبے تھے۔ تھوڑے دنوں پہلے دونوں کی کہی ہوئی بات یوں پوری ہوگی، یہ واقعی حیران کن تھا۔ ہانیہ نے رش بھرے جذبات سے اس کی پشت پر پھیلے کالے سیاہ بالوں کو دیکھا تھا۔ اسی لمحے موئز کی نگاہ اس پر پڑی تھی۔ ہانیہ نے بجلی کسی تیزی سے توجہ وہاں سے ہٹا کر سامنے کھڑے صاحب کی طرف مبذول کر دی۔ تو آپ واقعی ڈاکٹر ہیں؟ اس نے اتنے پرمسرت انداز میں اچانک دریافت کیا کہ عماد حیران رہ گیا۔ جی، کوئی شک؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ دراصل آپ شکل سے بہت سافٹ لگ رہے ہیں، ڈاکٹر تو بالکل نہیں لگ رہے۔ ہانیہ نے بلا وجہ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ معلوم ہو گیا تھا کہ موئز اسے ہی دیکھ رہا ہے، سو اب عماد صاحب سے خوش اخلاقی برتنے میں کوئی حرج نہ تھا۔ اچھا، تو ڈاکٹرز کی شکل پر کوئی خاص بات ہوتی ہے؟ وہ اس کی بات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں، بس ویسے ہی۔ عمومی رائے تو یہی ہے کہ ڈاکٹر سخت دل ہوتے ہیں، آدم بیزار سے۔ اس نے بات برائے بات کی۔ اچھا، یہ بات میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ وہ کہا لگا کر ہنسا تھا۔ کہا اتنا بلند تھا کہ آواز موئز تک بھی جا پہنچی تھی۔ بہت ضبط سے کام لیتے ہوئے اس نے اپنے غصے بھری جھنجھلاہٹ چھپائی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ہانیہ کو کھینچ کر وہاں سے لے آئے۔ بہت مشکلوں سے اس نے اپنے تاثرات چھپائے تھے، اور ایک مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے اپنی توجہ سامنے کھڑی مس جمائل رضا کی طرف مبذول کی، جس کی بے سروپا باتیں وہ کافی دیر سے برداشت کر رہا تھا۔ پورے 15 منٹ سے تو وہ اسے اپنی ڈگریوں کی تفصیل سنانے میں لگی ہوئی تھی۔ پاکستان میں تو ٹیلنٹ کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، خصوصاً لڑکیوں کے لیے تو بہت محدود فیلڈز ہیں۔ اب ممی ڈیڈی کے اصرار پر میں واپس تو آ گئی ہوں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ شمائل نے بلا مبالغہ چوتھی بار یہ دکھڑا رویا۔ واپس چلی جائیں؟
دل ہی دل میں تو معیز نے یہی جواب دیا تھا، لیکن اس کے سامنے اسی کے موقف کی تائید کرتے ہوئے گردن ہلا دی۔ ارے معیز بھائی، آپ یہاں کھڑے ہیں، شجاع بھائی بھی آپ کا پوچھ رہے تھے۔ ہمنا نے نہایت غلط موقع پر انٹری دی تھی۔ شمائل کے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا۔ کافی دنوں بعد تو کوئی ڈھنگ کا بندہ نظر آیا تھا۔ شمائل، یہ ہمنا ہے، میری چھوٹی سی کیوٹ کزن۔ معیز نے تعارف کروایا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ شمائل نے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے اپنا مخروطی ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہمنا نے بھی نہایت گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ دل ہی دل میں ہانیہ کو گالیوں سے بھی نوازا تھا، جو معیز کو ایک خوبصورت لڑکی کے پاس اکیلا چھوڑ کر اس وقت ایک نہایت بغلول قسم کے شخص کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ یار میں تو حیران رہ گیا، پہلی دفعہ خوبصورتی اور ذہانت کو یکجا دیکھا۔ بہت جینیس ہے شمائل رضا، میں تو واقعی اس سے بہت امپریس ہوا ہوں۔ معیز نے ناشتہ کرتے ہوئے ہانیہ کو مخاطب کیا۔ کچن میں اس وقت وہ دونوں ہی موجود تھے۔ فنکشن سے واپسی رات بہت دیر سے ہوئی تھی۔ صبح دونوں کی ہی آنکھ کافی دیر سے کھلی تھی۔ اب وہ دونوں اکٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ تم نے دیکھا تھا نا شمائل کو؟ وہی جس نے ڈارک گرین سوٹ پہنا ہوا تھا، معیز نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ تو گویا سوٹ کا رنگ بھی یاد ہے۔ ہانیہ کا حسد کے مارے برا حال ہو رہا تھا، لیکن بہت خوبی سے اس نے اپنے تاثرات چھپائے تھے۔ ہاں دیکھا تو تھا، لیکن قریب سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، اس نے سرسری سے انداز میں جواب دیا۔ ابھی حال ہی میں یوکے سے پاکستان آئی ہے، پھر بھی مشرقی ٹچ برقرار ہے۔ بہت گریسفل لڑکی تھی۔ معیز نے اس کی شان میں مزید کلابے ملائے، ساتھ ہی ساتھ ہانیہ کے چہرے کا بھی جائزہ لیا، جہاں فی الحال کسی قسم کے جلن کے آثار نہ تھے۔ اور بال تو اس کے بہت ہی خوبصورت تھے۔ اتنے لمبے بال میں نے شاید ہی اپنی زندگی میں کسی اور کے دیکھے ہوں۔ معیز نے مبالغہ آمیزی کی حد کر دی۔ ہاں واقعی بال تو اس کے بے حد خوبصورت تھے۔ کل تو میری اس سے ملاقات نہیں ہو پائی، لیکن اتنی تعریفیں کر رہے ہو تو میرا بھی جی چاہ رہا ہے ملنے کو۔ چلو آج ملاقات ہو جائے گی۔ آج تو آئے گی نا شمائل؟ اس نے بہت اشتیاق سے دریافت کیا۔ ہاں شاید، ویسے رشتہ دار تو وہ دلہن والوں کی تھی، ہو سکتا ہے ولیمے میں بھی آ جائے۔ معیز نے چائے کے گھونٹ کے ساتھ غصہ بھی اپنے اندر اتارا۔ وہ سخت بدمزہ ہو رہا تھا۔ اتنی محنت کے باوجود ہانیہ کے چہرے پر وہ سب کچھ دیکھنے کو نہ ملا جس کا وہ متمنی تھا۔ چلو اللہ کرے آ ہی جائے، اور کچھ نہیں تو شیمپو کا نام ہی پوچھ لوں گی، ہانیہ نے ہنستے ہوئے کہا، اور معیز دانت پیس کر رہ گیا۔ ویسے اگر وہ آج نہ آئی تو مجھے بہت افسوس رہے گا، کاش میں اس سے کل ہی مل لیتی۔ دراصل کل ڈاکٹر عماد کی کمپنی میں اتنا مزہ آیا کہ ادھر ادھر دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ بہت کوششوں کے بعد ہانیہ نے بھی فکرہ ترتیب دے کر معیز کی سماعتوں تک منتقل کر دیا۔ ڈاکٹر کے لفظ پر معیز کے کان کھڑے ہو گئے۔ اچھا تو ڈاکٹر سے موصوف؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ ہاں، کنگ ایڈورڈ کے گولڈ میڈلسٹ ہیں، اسپیشلائزیشن امریکہ سے کر کے آئے ہیں۔ اس نے تفصیل سے بتانا شروع کیا۔ عالیہ انٹی کے بھانجے ہیں، بہت نفیس انسان ہیں، خدمت خلق کا جذبہ تو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ پرائیویٹ پریکٹس کے ساتھ ساتھ ہفتے میں ایک دن رفاہی کلینک میں بھی بیٹھتے ہیں۔ اس نے عقیدت بھرے جذبات سے تفصیل سنائی۔ دیٹس گریٹ، آج کل کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ۔ اب شمائل ہی کی مثال لو، آج کل ایک NGO کے ساتھ کام کر رہی ہے، عورتوں کی فلاح و بہبود اور حقوق کے لیے تو اسے جو بھی کام کرنا پڑے وہ کرنے کو تیار ہے۔ معیز نے گفتگو کا رخ دوبارہ شمائل کی طرف موڑ دیا تھا۔ اچھا پھر تو میں آج شمائل سے ضرور ملوں گی، ہانیہ نے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ شمائل رضا سے ملنا واقعی بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں تو خود یہی کہتی ہوں کہ آج کل کی لڑکی کو خود مختار ہونا چاہیے۔ وہ دور ختم ہو گیا جب عورتیں مرد کے دستے نگر ہوتی تھیں۔ ہانیہ نے شمائل سے گفتگو کے دوران بہت جوش سے کہا۔ صرف 5 منٹ کی گفتگو میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ موصوفہ آزادی نسواں کی بہت بڑی علمدار ہیں۔ سو ہانیہ بی بی کے شاطر ذہن نے فٹافٹ ہی زبردستہ منصوبہ ترتیب دے ڈالا۔ پاکستان میں تو کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہے عورتوں کا، بہت پسماندگی ہے۔ یہاں پڑھ لکھ کر عورت ٹیچر بن جاتی ہے یا پھر ڈاکٹر، اور کسی فیلڈ میں کوئی اسکوپ ہے ہی نہیں، بلکہ اکثر لڑکیاں تو شادی کے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر بھی بیٹھ جاتی ہیں۔ اب مہرین کی مثال ہی لے لو، اچھی بھلی جاب تھی، لیکن طلحہ صاحب نے کہہ دیا کہ شادی کے بعد جاب نہیں کرے گی، سو خوشی خوشی جاب چھوڑ دی۔ حالانکہ میں نے سمجھایا بھی تھا کہ اگر پہلے ہی بات مان لی تو سر پر چڑھ جائیں گے محترم۔
شمائل نے اسٹیج پر دلہن بنی مہرین کو دیکھ کر تعصب سے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ ہانیہ نے مہرین بھابھی کی عقل مندی کو دل ہی دل میں سراہتے ہوئے شمائل کی تائید کی۔ ویسے آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے گھر والے اتنے لبرل ہیں، آپ کو اکیلے پڑھنے انگلینڈ بھیج دیا، ورنہ اکثر لوگ تو اس معاملے میں کافی کنزرویٹو ہوتے ہیں۔ ہانیہ نے رشک بھرے جذبات سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، یہ کریڈٹ میرے ڈیڈی کو جاتا ہے، ورنہ پرانی نسل کے اکثر لوگ واقعی لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے خلاف ہوتے ہیں۔ شمائل نے نزاکت سے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، بہت گریٹ ہیں بھائی آپ کے ڈیڈی، ورنہ پرانی نسل کیا، نئی نسل کے مرد بھی عورتوں کی آزادی سے خائف ہیں۔ اب میرے کزن کی مثال ہی لے لو، خود دنیا جہاں سے ڈگریاں سمیٹ کر لے آئے ہیں، پھر بھی اپنے خاندان کی لڑکیوں کے لیے یونیورسٹی کو شجر ممنوعہ سمجھتے ہیں۔ اس نے دور کھڑے موئز کی طرف اشارہ کیا۔ کیا واقعی؟ شمائل کو اس انکشاف سے دلی صدمہ پہنچا تھا۔ ہاں تو اور کیا، بہت ہی دقیانوسی خیالات کے مالک ہیں موئز۔ میری تائی جان تو شکر کرتی ہیں کہ ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے، ورنہ تو موئز اس کا جینا حرام کر دیتے۔ لڑکیوں کی پڑھائی کے سخت خلاف ہیں، کہتے ہیں زیادہ پڑھ کر دماغ خراب ہو جاتا ہے لڑکیوں کا۔ ہانیہ نے افسردہ ہو کر بتایا۔ اچھا، حیرت ہے، مجھے تو کل ان کی گفتگو میں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہوا، مجھے تو بہت براڈ مائنڈڈ اور لبرل سے لگے تھے۔ شمائل ابھی بھی کچھ مشکوک تھی۔ ارے پہلی ملاقات میں کون کھلتا ہے کسی پر؟ مجھ سے پوچھئے، ایک گھر میں رہتے ہیں، وہ تو میرے آگے پڑھنے پر بھی سخت ناراض تھے، پھر میرے پاپا نے اسٹینڈ لیا، ورنہ ان کے خیال میں تو بس پرائیویٹ بی اے ہی کافی ہے۔ ہانیہ نے مزید تفصیلات سے آگاہ کیا۔ واقعی کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں۔ ان انکشافات نے شمائل رضا کو اندر تک افسردہ کر دیا تھا۔ بظاہر کتنا ہینڈسم، ڈیشنگ اور ہسمکھ سا شخص تھا، کیا تھا جو تھوڑا بہت لبرل بھی ہوتا؟ اس نے افسردہ ہو کر سوچا۔ موئز کی سالگرہ گزرے کئی دن ہو چکے تھے۔ ہمنا اور بلال اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ وہ اچھے سے ہوٹل میں لنچ یا ڈنر کروائے۔ موئز ہر بار مصروفیت کا بہانہ بنا کر ٹال جاتا تھا، اور اب جب ہمنا اور بلال بیچارے تھک ہار کر اپنے مطالبے سے دستبردار ہو چکے تو موئز کو وعدہ ایفا کرنے کا خیال آ ہی گیا۔ حالانکہ صبح آفس جاتے ہوئے اس نے کسی کو بھی اپنے پروگرام سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ دوپہر کے بعد اس نے آفس سے ہی فون کیا۔ ریسیو ہانیہ نے کیا تھا۔ میں نے ٹیبل ریزرو کروا لی ہے، تم لوگ بلال کے ساتھ آ جانا، اس نے ریسٹورنٹ کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ اب بتا رہے ہو تم، ہم نے تو کوئی تیاری بھی نہیں کی۔ وہ اس پر ناراض ہونے لگی۔ او کم آن یار، کیسی تیاری؟ اور تمہیں کون سا تیار ہونے کی ضرورت ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہائے، یہ واقعی موئز نے کہا ہے؟ اس نے ریسیور کان سے ہٹا کر گھورا۔ اچھا ٹھیک 7 بجے پہنچ جانا، میں آفس سے سیدھا وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ہم تو پہنچ جائیں گے، تم بھی وقت کی پابندی کرنا۔ ہانیہ نے اس کے سابقہ ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے تنبیہ کی۔ اوکے مادام، اور ہاں سنو، ہمنا کو بتا دینا کہ ڈنر کے بعد فلاور ایگزیبیشن دیکھنے بھی چلیں گے۔ موئز کا موڈ واقعی بہت خوشگوار تھا۔ بہرحال اس نے پیغام ہمنا اور بلال کو پہنچا دیا۔ حسب توقع وہ دونوں ہی بہت خوش ہوئے تھے، اور شام کو جب وہ تیار ہو کر نکلنے ہی والے تھے تب عالیہ آنٹی ایک گریس فل سی خاتون کے ساتھ چلی آئیں۔ مہمانوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اس نے امی اور تائی جان کو اطلاع دی۔ ہمنا اور بلال ان اچانک ٹپکنے والے مہمانوں پر منہ بنانے لگے۔ اچھا بھلا پروگرام لیٹ ہو گیا تھا۔ اب چلو بھی ہانیہ، صابر کو بتا دو، سب کچھ خود بنا لے گا۔ اسے کچن میں جاتے ہوئے دیکھ کر ہمنا بھی وہیں چلی آئی۔ بری بات ہمنا، اتنے دنوں بعد تو آئی ہیں عالیہ آنٹی، کیا سوچیں گی کہ ہم 5 منٹ کی کمپنی بھی نہیں دے سکے؟ اس نے اسے گھرکا تھا۔ اور وہاں جو موئز بھائی انتظار کر رہے ہوں گے، پہلے ہی تم نے تیار ہونے میں اتنی دیر لگا دی۔ اس نے خفگی سے منہ پھلایا تھا۔ ہانیہ کچھ خجل ہو گئی، وہ واقعی آج دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ اچھا بھائی چلتے ہیں، تم گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں امی کو بتا کر آتی ہوں، اس نے ہمنا کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ لیکن ڈرائنگ روم میں جانا اس کی سنگین غلطی تھی۔ اچھا امی، ہم جا رہے ہیں، اس نے دروازے میں سے ہی منہ اندر کر کے اطلاع دی۔ کہاں چلے بیٹا، کچھ دیر ہمارے پاس بھی تو بیٹھو۔ عالیہ آنٹی نے بہت پیار سے اسے مخاطب کیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رسمی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ سامنے صوفے پر بیٹھی خاتون نے عقابی نگاہوں سے سر سے پیروں تک کا جائزہ لیا تھا، اور جائزہ مکمل ہونے کے بعد عقابی نگاہیں ستائشی نگاہوں میں تبدیل ہو گئیں۔ ہانیہ کو ان کی نگاہوں سے الجھن سی محسوس ہو رہی تھی۔
یہ تمہاری فوزیہ آنٹی ہیں۔ عالیہ آنٹی نے اس کی نگاہوں میں چھپی حیرت اور بے چینی کو دیکھ کر تعارف کرایا۔ اس نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ طلحہ کی شادی میں تمہاری ڈاکٹر اماں سے ملاقات ہوئی تھی نا؟ انہی کی امی ہیں یہ۔ عالیہ آنٹی نے اس بار قدر وضاحت سے بتایا اور آنیہ بی بی کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ بس نصرت آپا کے پاس آئے تھے، واپسی پر سوچا آپ لوگوں سے بھی ملتے چلیں۔ اب کی بار عالیہ آنٹی کی مخاطب امی اور تائی جان تھیں۔ ہاں ہاں، بہت اچھا کیا۔ کیا حال ہے نصرت کا؟ اس سے ملے ہوئے بھی بہت دن ہو گئے۔ تائی جان نے نصرت آنٹی کا حال دریافت کیا۔ ہانیہ کو ان تمام آنٹیوں کے حال احوال سے قطعاً کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گول گول دائرے گھوم رہے تھے۔ کہیں نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ کتنی ہی دیر وہ خاموش بیٹھی اپنے آپ کو کوستی رہی۔ کیا ضرورت تھی بھلا ڈاکٹر صاحب کو منہ لگانے کی؟ اس نے اپنے آپ کو ڈپٹا تھا۔ باہر ہمنا اور بلال ہارن پر ہارن دیے جا رہے تھے۔ جاؤ ہانیہ، بلا رہے ہیں تمہیں۔ آخر کار تائی جان کو ہی اس پر ترس آیا۔ وہ شکر کا کلمہ پڑھتی تیزی سے باہر نکلی۔ وہاں ہمنا اور بلال کا کوف سے برا حال ہو رہا تھا۔ کون تھی یہ خاتون؟ گاڑی میں بیٹھنے کے ساتھ ہی ہمنا نے دریافت کیا۔ ڈاکٹر اماد کی امی، اس نے تھوک نگلتے ہوئے بتایا۔ ہمنا نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ معیز بار بار کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈال رہا تھا۔ اسے یہاں بیٹھے آدھے گھنٹے سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ زیادہ جھنجھلاہٹ اس لیے بھی ہو رہی تھی کہ موبائل وہ آفس میں بھول آیا تھا اور اب ہر گزرتے منٹ کے ساتھ غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اور تبھی سامنے وہ تینوں آتے دکھائی دیے۔ پنک رنگ کے سوٹ میں، نہایت نفاست سے کیے گئے لائٹ میک اپ میں وہ اتنی تر و تازہ اور کھلی کھلی لگ رہی تھی کہ اسے اپنا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھتا محسوس ہوا۔ آئی ایم سوری معیز بھائی، دیر میری وجہ سے بالکل نہیں ہوئی، بلکہ ہم میں سے کوئی بھی قصوروار نہیں ہے۔ دراصل عین موقع پر کچھ مہمان آ گئے تھے، اسی لیے ہم لیٹ ہو گئے۔ ویسے آپ کب سے آئے ہوئے ہیں؟ ہمنا نے نان اسٹاپ بولتے ہوئے پوچھا۔ بس تھوڑی سی دیر اور ہوتی اور میں یہاں سے چلا جاتا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمنا اور بلال کہا لگا کر ہنس دیے۔ چلیے معیز بھائی، جلدی سے کچھ منگوائیے۔ آپ کے فون کے بعد میں نے دوپہر کا کھانا بھی گول کر دیا تھا، بلال نے مینیو کارڈ کھولتے ہوئے کہا۔ صرف کچھ نہیں، بہت کچھ، مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ویسے بھی آج اتنے دنوں بعد تو معیز بھائی ہاتھ آئے ہیں، ساری کسر نکالیں گے۔ ہمنا نے شرارت سے کہا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کھانا کھا کر آئی ہو یا زبان گھر پر رکھ کر آئی ہو؟ ہانیہ کو مسلسل چپ دیکھ کر اس نے استفسار کیا۔ کیا؟ وہ ایک دم جیسے چونکی۔ معیز ہولے سے ہنس دیا۔ مذاق بہت طویل ہو گیا تھا۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سامنے بیٹھی اس پیاری سی احمق لڑکی کو مزید تنگ کرنے کے بجائے وہ سب کہہ دے گا جو عرصے سے دل میں محفوظ تھا، اور وہ سب کچھ اس سے بھی سنے گا جو وہ آج تک نہ کہہ پائی تھی۔ صرف مناسب موقع کا انتظار تھا اور اسے یقین تھا کہ آج وہ موقع مل جائے گا۔ ہلکی پھلکی باتوں اور خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا جا رہا تھا۔ تب اچانک معیز کو خیال آیا۔ مہمان کون آئے تھے؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ عالیہ آنٹی تھیں، ہمنا نے فوراً جواب دیا۔ ایک اور آنٹی بھی تو تھی نا؟ بلال نے کھانے سے انصاف کرتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، کسی ڈاکٹر اماد کی امی بھی ساتھ آئی تھیں۔ اس سے پیشتر کہ ہمنا میز کے نیچے سے اسے ٹانگ مارتی، وہ اصل خبر نشر کر چکا تھا۔ ہانیہ نے ایک دم سر اٹھا کر معیز کو دیکھا، جس کے چہرے پر تیزی سے ناگواری کے تاثرات ابھرے تھے، اور آج اس نے اپنے تاثرات چھپانے کی کوئی خاص کوشش بھی نہ کی تھی۔ ہانیہ کا دل ایک دم جیسے سکڑ سا گیا۔ ہمنا نے ایک نظر ہانیہ اور دوسری معیز پر ڈالی۔ ویسے معیز بھائی، آج آپ واقعی بہت ڈیشنگ لگ رہے ہیں۔ یہ وہی شرٹ ہے نا جو ہانیہ نے آپ کو گفٹ کی تھی؟ ہمنا نے موضوع تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، پر زیادہ کامیاب نہ ہو سکی۔ باقی سارا وقت وہ خاموشی رہا تھا، بلکہ وہی کیا، ہانیہ اور ہمنا بھی چپ سی ہو گئی تھیں۔ رہ گیا بلال، جو سارے قصے سے لا علم تھا اور اصل میں فساد کی جڑ بھی تھا۔ وہ مسلسل اور بلا تکان بول رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ کوئی لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے۔ ہانیہ ابصار نے سنا تو بہت تھا، لیکن یقین اب آیا تھا۔ اس نے تو چھوٹی پھپھو کے سامنے صرف معیز کو چڑھانے کے لیے کہہ دیا تھا کہ اسے ڈاکٹر اچھے لگتے ہیں۔ اس وقت کیا معلوم تھا کہ وہ بھی ایک ڈاکٹر کو اچھی لگ جائے گی۔ صرف ڈاکٹر کو اچھا لگنے کی حد تک تو پھر بھی غنیمت تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے بھی زیادہ ان کی امی کے دل کو بھا گئی تھی۔ صرف 4 دن بعد ہی وہ اپنی 2 عدد بیٹیوں
اور ایک عدد مٹھائی کے ڈبے سمیت دوبارہ تشریف لے آئیں۔ اس بار انہوں نے اشاروں کنایوں میں بات کرنے کے بجائے باقاعدہ رشتہ مانگا تھا، اور سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ سب گھر والے نہایت سنجیدگی سے اس پرپوزل پر غور کر رہے تھے۔ غور کرنے کی بہت سی وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ عمار ڈاکٹر تھا، سب کے نصیب ہانیہ کی بڑی خواہش تھی۔ دوم یہ کہ نہایت پڑھی لکھی، مہذب اور متمول فیملی تھی، اور پھر یہ کہ نہایت مان اور چاہت سے یہ رشتہ مانگا گیا تھا۔ عمار 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، 2 بہنیں شادی شدہ تھیں، سب سے چھوٹی والی کی منگنی ہو چکی تھی، یعنی نن فری سسرال، جب بقول پھپھو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے گھر والوں کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ عمار کے پرپوزل پر غور نہ کریں۔ حالانکہ تائی جان کا دل آج کل خاصا دکھی ہو رہا تھا۔ ہانیہ کو انہوں نے ہمیشہ اپنی بہو کے روپ میں دیکھا تھا۔ یہ بھی سچ تھا کہ وہ انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز تھی، وہ اس کی خواہش کی راہ میں رکاوٹ نہ بننا چاہتی تھیں، اور ہانیہ کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو اتنی تیزی سے ہونے والی پیش رفت پر ہکا بکا تھی۔ رہ گیا موئز، تو اس نے اس معاملے پر بالکل چپ سادھ رکھی تھی، جیسے اسے ہانیہ اور اس کے رشتے سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہ تھا۔ دادی جان نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے ایک دفعہ پھر سے رائے لی۔ کیسا ہے عمار؟ تم تو طلحہ کی شادی میں ملے ہی ہوگے اس سے۔ رات کے کھانے کے وقت سب کی موجودگی میں دادی جان نے اس سے پوچھا۔ بظاہر تو بہت اچھا ہے دادی جان، گڈ لکنگ ہے، اسمارٹ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ڈاکٹر ہے، اس نے بڑی مگن سے انداز میں جواب دیا۔ اوہو، ڈاکٹر کی بات چھوڑو، یہ بتاؤ طبیعت کا کیسا لگا تھا؟ ہانیہ کے ساتھ ٹھیک رہے گا یا نہیں؟ انہوں نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے تو کافی معقول اور سلجھا ہوا لگ رہا تھا، باقی آپ لوگ دیکھ بھال کر لیں، اس نے نہایت سنجیدگی سے رائے دی۔ ہانیہ نے شکمہ کدہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ دادی جان ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئیں۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں ہمنا؟ ہانیہ کی عقل بالکل معاف ہو چکی تھی۔ تب اس نے اپنی واحد ہمدرد اور غمگسار سے مدد مانگی۔ ایش کرو۔ ہمنا نے بڑے سے سیب پر دانت گاڑتے ہوئے مفت مشورہ فراہم کیا۔ کبھی تم پر ایسا وقت آیا تو میں بھی مدد کو نہیں آؤں گی، اس نے اسے دھمکی دی۔ ہمنا کہا لگا کر ہنس دی۔ تم پر یہ وقت تمہاری بے وقوفیوں کی وجہ سے آیا ہے، اب بھگتو۔ ہمنا اسے ٹھیک ٹھاک تنگ کر رہی تھی۔ میری جان پر بن رہی ہے ہمنا، اس نے روحانسی ہو کر احساس دلانا چاہا۔ اوکے، کچھ کرتے ہیں۔ ہمنا کو واقعی ترس آ گیا۔ تم ڈاکٹر عمار سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ اس نے پوچھا۔ قطعاً نہیں، ہانیہ نے فوراً کہا۔ تو ٹھیک ہے، امی پاپا کو انکار کر دو، سو سمپل۔ ہمنا نے کندھے اچکائے۔ اتنا آسان ہوتا انکار کرنا تو تم سے مدد کیوں مانگتی؟ وہ خون خوار لہجے میں بولی۔ کیوں، مشکل کیا ہے انکار میں؟ ہمنا نے جرح کی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو ہمنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر اچھے لگتے ہیں۔ اگر سب کی یہ غلط فہمی دور کر بھی دوں، پھر بھی امی پوچھ سکتی ہیں کہ کیا کمی ہے عماد میں، اور افسوس تو یہ ہے کہ فی الحال مجھے اس میں کوئی ایسی کمی نظر بھی نہیں آ رہی جس کو بنیاد بنا کر انکار کروں۔ اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ تو تم گھما پھرا کر بات کرنے کے بجائے صاف صاف بتا دو کہ تم کس وجہ سے ڈاکٹر صاحب سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ہمنا نے شرارتی انداز میں کہا۔ ہاں، اپنے منہ سے کہہ دوں کہ میں کس وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور اس وجہ کے منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ وہ کیوں نہیں بول رہا؟ وہ تو اتنا نارمل ہے جیسے میرے بجائے کسی ہمسائی کی شادی ہو رہی ہو۔ اس نے جلے دل کے پھپولے پھوڑے۔ ہمنا بے اختیار ہنس دی۔ ویسے یہاں تم غلط بیانی کر رہی ہو، موئز بھائی آج کل واقعی بہت پریشان ہیں۔ وہ صرف یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ انہیں تمہاری شادی سے کوئی سروکار نہیں، ورنہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمنا نے ماہرانہ طریقے سے اپنا تجزیہ پیش کیا، اور یہ تو طے تھا کہ وہ فیس ریڈنگ میں بہت ماہر تھی۔ اور ویسے ہانیہ، اگر موئز بھائی چپ ہیں تو تم خود دادی جان سے بات کیوں نہیں کر لیتی؟ ہمنا نے اسے بڑی سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ میں خود سے کیسے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے ڈاکٹر عمار سے شادی نہیں کرنی، بلکہ مجھے موئز احمد سے محبت ہے، اور میں موئز کے سوا کسی سے شادی نہیں کر سکتی، جبکہ موئز صاحب کو مجھ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ نہیں بھائی، میں اپنے آپ کو اتنا ڈیگریڈ نہیں کر سکتی۔ بس پھر تم دونوں خاموش رہنا، اور وہ ڈاکٹر صاحب بینڈ باجوں کے ساتھ آ جائیں گے۔
ہمنا کے کہنے پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ پلیز ڈراؤ تو مت، اس نے اس کے ہاتھ تھام کر لجاجت سے کہا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ بلکہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ جو کچھ کرنا ہے تم دونوں کو ہی کرنا ہے۔ ہمنا نے اسے حقیقت کا احساس دلانا چاہا۔ کیا کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ معیز سب سے خود ہی بات کر لے؟ اس نے نہایت آس سے پوچھا۔ معیز بھائی ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ حیرت ہے، تم ان سے محبت کا دعویٰ تو کرتی ہو، لیکن ابھی تک ان کی نیچر کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ ان میں انا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ وہ تم سے محبت تو بے شک کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر عماد کے پروپوزل اور سب گھر والوں کی رضامندی پر وہ سخت ہرٹ ہوئے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کبھی بھی ڈاکٹر عماد کے مقابل نہیں لائیں گے۔ ہمنا نے غیر جانبداری سے تجزیہ کیا۔ الٹی منطق ہے تمہاری، ہرٹ مجھے ہونا چاہیے۔ معیز نے چھوٹی پھپھو کے سامنے جب صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اسے کس قسم کی لڑکی چاہیے، تو گھر والے عماد کے پروپوزل پر کیسے غور نہ کریں؟ ظاہر ہے میں تو اس کے بیان کردہ خاکے پر پورا نہیں اترتی۔ اس نے خفگی سے کہا۔ انہوں نے مذاق کیا تھا، اور تم نے بھی تو کہا تھا کہ تمہیں ڈاکٹر اچھے لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے معیز بھائی بھی اس بات کو درست سمجھتے ہوں۔ ہمنا نے اسے یاد دلایا۔ حماقت ہو گئی تھی۔ بولو اب کیا کروں؟ اخبار میں ڈاکٹر سے اعلان بیزاری کے اشتہار چھپوا دوں، یا مسجد میں لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کروا دوں کہ اس دن کے مذاق کو بھلا دیا جائے اور میری خدا کو درگزر کر دیا جائے؟ میری توبہ، جو آئندہ چھوٹی پھپھو کے سامنے کوئی مذاق کروں۔ مذاق کی بات کو بھی اتنا سیریس لیتی ہیں؟ اور اللہ میاں نے بھی تو ایک ڈاکٹر کو فوراً بھیج دیا۔ اف میں کیا کروں ہمنا؟ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ ٹھنڈا سانس لے کر رہ گئی۔ عماد کے گھر والے اس رشتے کے لیے بہت بے چین ہو رہے تھے۔ شاید اسی لیے انہوں نے سب گھر والوں کو لنچ پر مدعو کیا تھا۔ حالانکہ ابھی تک دادی جان نے انہیں کوئی مثبت عندیہ نہیں دیا تھا، بلکہ مثبت منفی کوئی عندیہ دیا ہی نہیں تھا۔ عماد کی امی کی کوشش یہی تھی کہ ایک بار وہ عماد اور ان کے گھر کو دیکھ لیں، اس کے بعد انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ دادی جان نے تھوڑے سے پشو پیش کے بعد یہ دعوت قبول کر لی تھی۔ معیز سمیت سب لوگ مدعو تھے۔ پاپا اور تایا ابو نے تو آج آفس جانے کے بجائے گھر پر رہنے کو ترجیح دی تھی۔ معیز لیکن آفس گیا تھا، پر دادی جان نے بھرپور تاکید کی تھی کہ دوپہر کو جلد واپس آ جائے۔ اس وقت تو معیز نے اسبات میں گردن ہلا دی تھی، لیکن 12 بجے کے قریب ہی اس نے آفس سے فون کر دیا تھا۔ فون تائی جان نے ریسیو کیا تھا۔ امی، ولید کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں اسے پوچھنے جا رہا ہوں۔ اس نے عجلت میں بتایا۔ ولید اس کا سب سے بہترین دوست تھا۔ کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ ولید ٹھیک تو ہے؟ تائی جان نے پریشان ہو کر پوچھا۔ جی، زیادہ سیریس ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی کافی چوٹیں آئی ہیں۔ میں فی الحال نہیں آ سکوں گا، آپ لوگ چلے جائیں۔ اس نے جلدی سے بات مکمل کر کے فون رکھ دیا۔ تائی جان ہیلو ہیلو ہی کہتی رہ گئیں۔ بہرحال انہوں نے پیغام دادی سمیت سب لوگوں کو پہنچا دیا۔ دادی کو اس کے نہ جانے کا سن کر کافی قلق ہوا تھا، پھر بھی سب لوگ اس کے بغیر ہی چلے گئے۔ رہ گئی ہانیہ ابصار، جو گھر پر بیٹھ کر متضاد کیفیتوں کا شکار تھی، غصہ، خوف، جھنجھلاہٹ اور افسردگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ گھر والوں سے انکار کرنا اس کے لیے بھی مشکل نہ تھا، لیکن انکار کی وجہ بتانا یقیناً بہت مشکل تھا۔ اپنی انا اسے بھی بہت عزیز تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنی محبت سے بھی دستبردار نہیں ہونا چاہتی تھی، اور اس مسئلے کا کوئی حل اسے سوجھ بھی نہیں رہا تھا۔ دل ہی دل میں خوب دعائیں مانگیں کہ ڈاکٹر عماد گھر والوں کو بالکل پسند نہ آئے اور یہ قصہ آج ہی ختم ہو جائے، لیکن لگتا یہ تھا کہ دعائیں قبولیت کا درجہ پا نہیں رہی تھیں، کیونکہ گھر والوں کو گئے بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوپہر کب کی ڈھل چکی تھی۔ وہ دھیان بٹانے اور موڈ ٹھیک کرنے کے لیے شفیق الرحمان کی حماقتیں لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ دھیان واقعی بڑھ گیا تھا۔ پھر اسی لمحے معیز کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ ہانیہ کا دل دھڑک اٹھا۔ بہت دنوں سے معیز اور اس میں بات چیت تقریباً بند تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی قدموں کی جاپ سنائی دی۔ ہانیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے وہ صوفے پر ریلیکس انداز میں نیم دراز ہو گیا۔ ہانیہ نے ایک نظر اس پر ڈال کر توجہ دوبارہ کتاب کی طرف مبذول کر لی تھی۔ ابھی نہیں آئے سب لوگ؟ تھوڑی دیر بعد معیز نے استفسار کیا۔ نہیں، اس نے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا۔ معیز خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اگر کچھ پکایا ہے تو کھانا ہی لگا دو،
صبح سے ایک چائے کے کپ پر ہوں۔ کچھ دیر بعد اس نے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ کتاب رکھ کر چپ چاپ اٹھ گئی۔ معیز نے صوفے کے پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں مون لی تھیں۔ بدتمیز شخص، اپنی چپ کب توڑے گا؟ کس چیز کا انتظار ہے اسے؟ اس نے کچن میں جا کر زور زور سے چیزیں اٹھا پٹک کر کے دل کی بھڑاس نکالی۔ آنسو آنکھوں سے نکلنے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ سلاد بنانے کے لیے پیاز کاٹنا شروع کی کہ بے وقت ٹپکنے والے آنسوؤں کی پردہ پوشی کے لیے اس سے بہترین طریقہ کوئی نہ تھا۔ پھر نہ جانے کیسے ایک دم ہی تیز چھری ہاتھ کے انگوٹھے پر جا لگی۔ آنکھیں جھپک جھپک کر آنسو روکے اور غور سے انگوٹھے کا معائنہ کیا۔ کٹ زیادہ گہرا لگ گیا تھا، کافی خون بہہ رہا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے سے خون دباتے ہوئے کیبنٹ کھول کر بینڈیج نکالی اور اسی لمحے معیز کچن میں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ اسے پٹی باندھتے دیکھ کر ایک دم اس کے پاس پہنچا۔ کچھ نہیں، کٹ لگ گیا ہے، اس نے ایک ہاتھ سے پٹی باندھتے ہوئے جواب دیا۔ دکھاؤ۔ معیز نے اس کا ہاتھ تھام کر معائنہ کیا۔ بیٹھ جاؤ، میں بینڈیج کر دیتا ہوں۔ معیز نے اس کے لیے کرسی گھسیٹی۔ وہ کسی معمول کی طرح چپ چاپ بیٹھ گئی۔ ہاتھ معیز کے ہاتھ میں ہی تھا۔ اے کاش یہ لمحہ تھم جائے۔ دونوں کے دل میں ایک ہی صدا تھی۔ ایک لمحہ برسوں پر محیط تھا، اور جب لمحہ بیتا تو معلوم ہوا کہ بینڈیج کرنے کے بعد انگوٹھے کا سائز ڈبل ہو چکا ہے۔ بھائی جیسی مجھے آتی تھی میں نے کر دی، اب میں کوئی ڈاکٹر تھوڑا ہوں۔ ہاں اگر ڈاکٹر عماد ہوتے تو یقیناً اچھی بینڈیج کر دیتے، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ ہانیہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر تیز نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ بظاہر مسکرا رہا تھا، لیکن بہت مزمحل مسکراہٹ تھی اس کی، شاید شکوہ آمیز یا پھر طنزیہ۔ وہ تیزی سے کچن سے نکل گئی۔ معیز نے ایک ٹھنڈا سانس لے کر جیب سے موبائل نکال کر ولید کا نمبر ملایا۔ اسے ولید کو یہ بتانا تھا کہ آج صبح اس کا ایک ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ ایکسیڈنٹ تو زیادہ سیریس نہیں تھا، پھر بھی چوٹیں کافی آئی ہیں، لہٰذا وہ کم از کم ایک ہفتے تک مکمل بیڈ ریسٹ کرے اور بھول کر بھی گھر ملنے نہ آئے۔ 10:30 بج رہے ہیں ہمنا، اب اٹھ بھی جاؤ۔ اس نے ہمنا کا کندھا ہلاتے ہوئے اٹھایا۔ کیا ہے ہانیہ، نیند آ رہی ہے، سونے دو۔ ہمنا نے دوبارہ کروٹ بدل لی۔ میں بور ہو رہی ہوں ہمنا، اور میں نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا ہے۔ اٹھ جاؤ، اکٹھے ناشتہ کریں گے۔ ہانیہ نے ہمت نہیں ہاری۔ امی وغیرہ چلے گئے؟ ہمنا نے مندی مندی آنکھیں کھولتے ہوئے پوچھا۔ کب کے چلے گئے؟ اب تو گھنٹہ ہو گیا ہے گئے ہوئے۔ تو مجھے پہلے اٹھا دیتی، میں کم از کم خدا حافظ تو کہہ دیتی۔ اس نے جمائی روکتے ہوئے کہا۔ پاپا آئے تھے کمرے میں، لیکن تمہیں سوتا دے کر چلے گئے۔ ہانیہ نے اطلاع دی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمنا کو افسوس ہوا۔ بڑی پھپھو کے دیور کی شادی تھی، اسی لیے امی، پاپا، تائی جان اور بلال آج صبح کی فلائٹ سے کراچی گئے تھے۔ تایا ابو آفس چلے گئے؟ ہمنا نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تایا ابو بھی چلے گئے اور معیز بھی۔ دادی جان اخبار سمیت کمرے میں ہیں، رہ گئے میں اور تم، تو میں کب سے تمہارے انتظار میں بھوکی بیٹھی ہوں۔ اچھی بات ہے، تمہاری سزا بھی یہی ہونا چاہیے، ساری رات مجھے جگائے رکھا۔ ہمنا نے پاؤں میں سلیپر ڈالتے ہوئے کہا تو وہ اس کی بات پر ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے جگائے رکھا تمہیں؟ دماغ صحیح ہے تمہارا؟ کل رات تو میں بہت جلدی سو گئی تھی۔ جی ہاں، جلدی سو گئی تھی آپ، اسی لیے ساری رات نیند میں بولتی نہیں۔ وہ واش روم میں جاتے ہوئے بولی۔ ہانیہ خجل ہو کر مسکرا دی۔ پتہ نہیں یہ نیند میں بولنے والی عادت چھٹتی کیوں نہ تھی۔ اپنی اس عادت سے وہ خود بہت عاجز آ چکی تھی۔ اگر میں تمہیں بلیک میل کرنا چاہوں تو بہت آسانی سے کر سکتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد تولیے سے منہ پوچھتی ہمنا باہر آئی تھی۔ ہانیہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ یقین کرو، ساری رات تم نیند میں معیز معیز پکارتی رہی ہو۔ ہمنا نے انکشاف کیا۔ جھوٹ مت بولو۔ ہانیہ نے اسے جھٹلانا چاہا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم یقین نہیں کرو گی۔ اگر میرے پاس ٹیپ ریکارڈر ہوتا تو میں ریکارڈ کر لیتی۔ ہمنا کے کہنے پر وہ واقعی شرمندہ ہو گئی تھی۔ ویسے ہانیہ، کل رات میں تمہارے لیے واقعی بہت پریشان ہوئی۔ یہی خیال آتا رہا کہ اگر تمہاری شادی ڈاکٹر عماد سے ہو گئی تو شادی سے پہلے تمہیں اس عادت کا سنجیدگی سے علاج کروانا پڑے گا، ورنہ تو نہایت سنگین صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ہمنا نے اسے ڈرایا۔ کبھی کوئی اچھی بات بھی منہ سے نکال لیا کرو۔ ہانیہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ مجھے تم دونوں پر بہت ترس آتا ہے ہانیہ۔ کتنی آئیڈیل سچویشن تھی تمہارے ساتھ۔ تم اور معیز بھائی ایک دوسرے کو جی جان سے پسند کرتے ہو، درمیان میں کوئی ظالم سماج نہیں۔
بلکہ تم دونوں سے بھی زیادہ تمہارے بڑے اس رشتے کے خواہش مند تھے، لیکن تم لوگوں نے محض مذاق میں نہایت آسانی سے ہونے والی چیز کو مشکل ترین بنا دیا۔ یہ نہ ہو کہ آخر میں صرف پچھتاوا ہی رہ جائے۔ ہمنا نے صبح ہی صبح نہایت ہولناک قسم کی گفتگو شروع کر دی تھی۔ اچھا چلو چھوڑو یہ سب باتیں، آؤ ناشتہ کرتے ہیں۔ ہمنا نے اس کی اڑی رنگت دیکھ کر بات بدل دی، جبکہ اس کی بھوک پیاس تو اب اڑ چکی تھی۔ دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو، بس ذرا ذہن کو کام میں لانا پڑتا ہے اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہانیہ ابصار نے بھی اپنے مسئلے کا حل پا لیا تھا۔ اس وقت رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ پورے گھر میں خاموشی طاری تھی۔ دادی جان کو ویسے بھی جلد سونے کی عادت تھی۔ آج تایا ابو کی طبیعت بھی کچھ خراب تھی۔ وہ آفس سے شام کو ہی آ گئے تھے۔ اب تو انہیں سوئے ہوئے بھی 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ ہمنا کمرے میں اپنا جرنل مکمل کر رہی تھی۔ معیز ابھی تک گھر نہیں آیا تھا اور رہ گئی ہانیہ ابصار، تو وہ لاؤنج میں بیٹھی نہایت بور قسم کا ڈرامہ دیکھتے ہوئے معیز کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاتھ میں موٹی سی کتاب بھی پکڑ رکھی تھی۔ صبح ہمنا سے بات کرنے کے بعد وہ سارا وقت اپنے مسئلے کے ممکنہ حل کے متعلق سوچتی رہی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ہنستی مسکراتی خوش باش زندگی محض انا کی جنگ میں ایک المیہ فلم بن جائے، جہاں اختتام تک بوڑھے ہیرو ہیروئن کے علاوہ ڈھیر سارے پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ سو پچھتانا تو وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر معیز اس کی طرف سے کسی غلط فہمی کا شکار ہے یا اظہار محبت کا منتظر ہے تو وہ اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دے گی۔ ہوش و حواس کی حالت میں اگرچہ یہ کام ناممکن تھا، تاہم نیند کی حالت میں وہ ہلکا پھلکا بے ذرا سا اظہار محبت تو کر سکتی تھی، اور اس کے بعد معیز کے پتھر دل کو یقیناً موم ہو جانا تھا۔ ویسے بھی نیند میں بولنے والی اس عادت سے معیز بخوبی آگاہ تھا۔ آج اسی لیے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی منتظر تھی۔ عموماً وہ 10 بجے تک گھر آ جاتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھتا تھا، خصوصاً بزنس نیوز یا پھر کرنٹ افیئرز کے پروگرام۔ سو ہانیہ نے پوزیشن سنبھالی ہوئی تھی۔ موٹی سی کتاب ہاتھ میں پکڑے وہ ذہن میں تمام فکریں ترتیب دے رہی تھی جو کچھ دیر بعد اس نے نیند کی حالت میں بولنے تھے۔ اس کا دل معمول سے ذرا تیز دھڑک رہا تھا۔ آج اس کی صلاحیتوں کا امتحان تھا جس پر اس کے مستقبل کا دار و مدار تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیر گزر گئی اسے یوں ہی لیٹے لیٹے۔ معیز معلوم نہیں کہاں رہ گیا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرتی آگے سرک رہی تھیں اور وہ ہر 5 منٹ کے بعد آنکھیں کھول کر ٹائم دیکھتی اور پھر دوبارہ آنکھیں مون لیتی۔ آج تو وہ دوپہر میں بھی نہیں سوئی تھی، اسی سوچ و بچار میں مصروف رہی تھی۔ سو اب مندی مندی آنکھوں سمیت چوکس رہنا خاصا دشوار لگ رہا تھا۔ 1-2 بار اس کو واقعی نیند کے جھونکے بھی آ گئے تھے۔ اس نے ٹی وی پر چلتے ڈرامے کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کی پر بے سود، اور پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی وہ واقعی سو گئی۔ یہ قسمت کی ستم ظریفی ہی تھی کہ سب کچھ سیٹ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے پلان پہ عمل درآمد کرنے میں ناکام رہی تھی۔ حالانکہ یہ رسک لینے کے لیے اس نے اپنے آپ کو بہت دقتوں سے آمادہ کیا تھا، لیکن اب سب کچھ بے فائدہ تھا۔ معیز کے آنے تک وہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر چکی تھی۔ معیز کو آج آفیشیل ڈنر اٹینڈ کرنا پڑ گیا تھا، اور بے حد تھکا دینے والے دن کے بعد جب گھر میں داخل ہوا تو چہارسو سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ صرف 3-4 افراد کے نہ ہونے سے ہی گھر سویا ہوا محل لگ رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے دوسرے میں بریف کیس تھامے وہ لاؤنج میں داخل ہوا۔ اندر آتے کے ساتھ ہی وہ ذرا ٹھٹک کر رک گیا۔ سامنے ہی صوفے پر ہانیہ سو رہی تھی۔ ایک ہاتھ سینے پر دھری کتاب پر تھا اور دوسرا ہاتھ صوفے سے نیچے لٹک رہا تھا۔ آہستہ آواز میں ٹی وی بھی چل رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو لاؤنج میں رک کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کافی دیر تک شاور لیتے ہوئے اس نے دن بھر کی تھکان اتاری تھی، اور پھر قمیص شلوار میں ملبوس آستینے فولڈ کرتا ہوا کچن میں چلا گیا۔ کھانا تو وہ کھا ہی چکا تھا، لیکن چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ ٹی بیگ سے فوری طور پر چائے کا کپ تیار کرنے کے بعد وہ دوبارہ لاؤنج میں چلا آیا۔ ہانیہ ہنوز اسی پوزیشن میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے کھڑے کھڑے ہی ریموٹ سے چینل تبدیل کیا۔ وہاں ایک گرما گرم ٹاک شو آ رہا تھا۔ اس نے ٹی وی کا والیوم تیز کرتے ہوئے اسے اٹھانا چاہا، لیکن اس پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ معیز کچھ سوچ کر اسے اس غیر مناسب جگہ سے اٹھانے ہی والا تھا کہ وہ نیند میں منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑائی تھی۔ معیز نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ اس کی نیند میں بولنے والی عادت سے وہ بخوبی آگاہ تھا۔ ہانیہ کی بڑبڑاہٹ جاری تھی، بلکہ آہستہ آہستہ واضح ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ٹی وی کا والیوم کم کیا۔
حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب اس کی بڑبڑاہٹ میں معیز کا نام آیا۔ وہ اس کے کچھ اور نزدیک ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ بات سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، اور جب بات سمجھ میں آئی تو اس کے چہرے پر بہت جاندار مسکراہٹ تھی۔ میرا خیال ہے عماد کے گھر والوں کو مزید انتظار کروانا مناسب نہیں ہے۔ اچھے لوگ ہیں، بہت مان سے رشتہ مانگ رہے ہیں، اب ہاں کر ہی دو۔ دادی جان نے فیصلہ کن انداز میں کہا تو ہانیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کی زندگی کی بساط پر اتنی تیزی سے فیصلے ہو رہے تھے کہ عقل بالکل معاف ہو چکی تھی۔ ان دنوں وہ ویسے بھی گمسم حالت میں تھی۔ پلان تو اس نے نہایت شاندار سوچا تھا، پر بے وقت کی نیند نے سب کچھ تلپٹ کر دیا تھا۔ اتنی گہری نیند آئی کہ کچھ پتہ نہ چلا کہ معیز کب آیا اور کب گیا۔ 2 بجے کے قریب ہمنا کے اٹھانے پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس وقت تو نیند کا شدید غلبہ تھا۔ وہ فوراً ہی کمرے میں جا کر سو گئی، لیکن صبح اٹھنے کے بعد سے اپنے آپ کو کئی دفعہ کوس چکی تھی۔ ایک پلان فیل ہونے کے بعد وہ کوئی دوسرا لاہے عمل مرتب کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ دادی جان نے اچانک حواسوں پر بم گرا دیا۔ اس نے شاکی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ وہ اب مزید تفصیلات طے کر رہی تھیں۔ فی الحال تو انگوٹھی پہنا کر رسم کر لیتے ہیں، شادی مریم کے آنے کے بعد کریں گے، انہوں نے حتمی انداز میں کہا تو ہانیہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے فٹافٹ حساب لگایا، آپی کے آنے میں تو صرف 1.5 مہینہ رہ گیا تھا۔ تو مریم آپی کے آنے پر ہی ہانیہ کی شادی ہوگی؟ معیز نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں تو اور کیا، 1.5 مہینہ تو رہتا ہے مریم کے آنے میں، پھر شادی کی تیاری کے لیے بھی تو کچھ دن چاہیے نا۔ تائی اماں نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ پھر میری شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مریم آپی کے لیے تو بار بار آنا ممکن نہیں ہوگا نا۔ معیز کی سنجیدگی ہنوز برقرار تھی۔ دادی سمیت سب لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہاں تو تمہاری شادی کا کم ارمان تو نہیں ہے، پر تمہیں کوئی لڑکی پسند بھی تو آئے۔ دادی جان نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، لڑکی تو مجھے پسند ہے دادی جان، بلکہ جی جان سے پسند ہے، پر کیا کیا جائے کہ لڑکی کو میں اچھا نہیں لگتا۔ اس نے افسردہ ہو کر بتایا، البتہ چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو چکی تھی۔ وہ کون احمق لڑکی ہے معیز بھائی جو آپ کو پسند نہیں کرتی؟ ہمنا نے حیرت سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ احمق تو مت کہو، آخر تمہاری بہن ہے۔ وہ ہانیہ پر نظریں جماتے ہوئے مسکرایا۔ ہانیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو معیز؟ دادی جان نے خوشی سے بھری آواز میں پوچھا۔ 100% سچ دادی جان، لیکن آپ پہلے اپنی پوتی کی رائے معلوم کر لیں، اسے شاید ڈاکٹرز پسند ہیں۔ کیوں ہانیہ، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اس بار مخاطب صرف وہ تھی۔ ہانیہ کے بارے میں تو میں گارنٹی دے سکتی ہوں کہ اسے ڈاکٹر عماد سمیت کسی بھی ڈاکٹر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہمنا اچھی بہن ہونے کے ناطے فوراً مدد کو آئی تھی۔ سب لوگوں نے ہی ہانیہ کو دیکھا، لیکن کسی کو بھی اس سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑی۔ اس کے چہرے پر پھیلتے رنگ سارے جواب خود ہی دے رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے، کل ہانیہ آپی پیلے سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ یہ چھوٹی پھپھو کی 7 سالہ ایمن تھی جو معیز کو اتنی اہم اطلاع فراہم کر رہی تھی۔ معیز لاؤنج میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اخبار میں موجود ساری اہم خبروں کو چھوڑ کر وہ ایمن کی فراہم کردہ خبر کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اچھا، مجھے تو نہیں معلوم، اس نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ اوہو، آپ کو نہیں پتا، کل ہانیہ آپی نے پیلا سوٹ پہنا تھا، گجرے بھی پہنے تھے، اور ہم سب نے گانے گائے تھے۔ پھر سب نے ہانیہ آپی کو مٹھائی کھلائی تھی۔ ایمن نے کل کی تقریب کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا۔ اچھا، واقعی آپ کی ہانیہ آپی پیاری لگ رہی تھیں؟ معیز نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا۔ اور کیا، اتنی پیاری لگ رہی تھیں، مووی والے نے سب سے زیادہ مووی ہانیہ آپی کی ہی بنائی۔ ایمن نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے دلیل دی تو وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ یعنی کہ ہر ایرے غیرے کو ہانیہ صاحبہ کا دیدار کرنے کی اجازت تھی، پابندی لگی تھی تو صرف معیز احمد پر۔ ویسے تو بات طے ہونے کے بعد ہانیہ نے اس کے سامنے آنا کم کر دیا تھا، لیکن مریم آپی کے آنے پر اور ڈیٹ فکس ہونے کے بعد تو دادی جان نے اس کا باقاعدہ پردہ کروا دیا تھا۔ پچھلے 15 روز سے وہ اس کی ایک جھلک بھی دیکھ نہ پایا تھا۔ کل گھر پر ہی مایوں کی رسم ہوئی تھی۔ تقریباً سارے مہمان آ چکے تھے، کچھ آنے والے تھے۔ گھر میں وہی روایتی سی ہلچل مچی ہوئی تھی جو کسی بھی شادی والے گھر کا خاصہ ہوتی ہے۔ ہانیہ اس وقت بیوٹی پارلر گئی ہوئی تھی۔ بلال بڑی پھپھو کو لینے ایئرپورٹ گیا تھا۔ مریم آپی
اور ہمنا فائنل خریداری کے لیے عفان کے ساتھ بازار جا چکی تھیں۔ تائی جان، امی، پھپھو سب لوگ ہی کسی نہ کسی کام میں مصروف تھے، اور وہ لاؤنج میں بہت پرسکون انداز میں بیٹھا ایمن سے محو گفتگو تھا۔ اسی لمحے فون کی بیل بجی۔ اس نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف بلال تھا۔ موئز بھائی، عفان بھائی وغیرہ شاپنگ کر کے آ گئے کیا؟ بلال نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں آئے۔ کیوں، خیریت؟ اس نے دریافت کیا۔ آپ عفان بھائی کو موبائل پر میسج دے دیں کہ وہ واپسی پر ہانیہ کو بھی پک کر لیں، کیونکہ میں فی الحال نہیں آ سکتا، فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے۔ بلال نے مسئلہ بیان کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں بات کر لیتا ہوں عفان بھائی سے۔ اس نے بلال کو تسلی دے کر فون رکھ دیا۔ چہرے پر شریر سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ عفان بھائی کو کیوں کہوں؟ میں مر گیا ہوں کیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے گاڑی کی چابی اور والیٹ اٹھانے کے لیے کمرے کا رخ کیا۔ مائیوں کے جوڑے میں شرماتی لجی جاتی ہانیہ کو دیکھنے کے لیے جی ایک دم سے مچل اٹھا تھا۔ بیوٹی پارلر کے سامنے گاڑی روک کر اس نے ہارن دیا۔ گاڑی کا مخصوص ہارن پہچان کر تھوڑی دیر بعد ہی ہانیہ نمودار ہو گئی تھی۔ اس نے گاڑی کو تو دیکھ لیا تھا، لیکن گاڑی والے پر نظر ابھی تک نہیں پڑی تھی۔ دوپٹے کو سلیقے سے سر پر جماتے ہوئے وہ قریب آئی اور ڈرائیونگ سیٹ پر برا جمان موئز کو دیکھ کر اس کی سٹی سی گم ہو گئی۔ دروازہ کھولنے کے لیے بڑا ہوا ہاتھ ایک دم ہی کھینچ کر پیچھے کر لیا۔ 15 دن کے مسلسل پردے کا یہ ڈراپ سین ہوگا، اس کا اسے بالکل اندازہ نہ تھا۔ اگر اندر بیٹھ کر بلال کا ہی انتظار کرنا ہے تو شوق سے کر لو، وہ 2 گھنٹے سے پہلے آنے والا نہیں۔ اسے تذبذب میں مبتلا دیکھ کر موئز نے شرارتی انداز میں اطلاع فراہم کی۔ بیٹھ جاؤ یار، کھا نہیں جاؤں گا میں، اس نے فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے کہا۔ وہ بہت دقت بیٹھ ہی گئی۔ ابھی تو وہ صرف دادی جان کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے موئز کے سامنے آنے سے گریزاں تھی۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ صرف 2 ہفتوں کے بعد ہی یہ حالت ہوگی کہ دل اسے دیکھنے کو مچلنے لگے گا۔ موئز نے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ پیلے دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ ہاتھوں میں ہری پیلی چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ ایک ہاتھ سے چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کنفیوز سی ہانیہ کا یہ شرمیلا سا روپ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس کی حیا آلود جھجک موئز کو بہت مزہ دے رہی تھی۔ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ گاہے بگاہے اس پر مسکراتی نظر ڈال رہا تھا، اور ہانیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کبھی وہ گود میں ہاتھ رکھ کر ان پر نظریں جما رہی تھی، اور کبھی کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیتی۔ اگر تم نے مجھے گھورنا بند نہ کیا موئز، تو میں اسی جگہ اتر کر ٹیکسی کر لوں گی۔ آخر کار روحانسی ہو کر اس نے کہہ ہی دیا۔ موئز کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ زندگی میں پہلی بار تو یہ نادر موقع ملا ہے کہ میں تمہیں خاموش دیکھ سکوں، اور یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ پہلی بار ہی آخری بار ہے۔ ویسے اچھی لگ رہی ہو یوں چپ چاپ بیٹھے ہوئے، بڑا انوکھا تجربہ ہے میرے لیے۔ اس نے چھیڑا۔ وہ خاموشی رہی۔ ویسے کل سے گھر کا بچہ مجھے بتا چکا ہے کہ ہانیہ آپ ہی مائیوں کے جوڑے میں بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ موئز نے بات دوبارہ شروع کی۔ مجھے اتنا تجسس ہوا کہ میں کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چلا آیا۔ اب اتنا تو میرا حق ہے نا کہ اس روپ میں میں بھی تمہیں دیکھ سکوں، ورنہ ساری دنیا نے تو تمہیں دیکھ ہی لیا ہے، اور مجھے صرف مووی یا تصویروں پر گزارا کرنا پڑے، یہ تو سخت ناانصافی ہے میرے ساتھ۔ موئز اسے نارمل کرنے کے لیے شروع ہو گیا، اور اپنے مقصد میں وہ کامیاب بھی رہا۔ بلال کیوں نہیں آیا؟ ہانیہ نے گفتگو میں پہلی بار حصہ لیا۔ کیونکہ اللہ میاں کو مجھ پر رحم آ گیا، بڑی پھپھو کی فلائٹ لیٹ ہو گئی، اس نے مزے لے کر بتایا۔ کیا سوچے کہ سب لوگ؟ ہانیہ کو فکر دامن گیر ہوئی۔ سوچنا کیا ہے، یہ پاکستان ہے، ایسی چیزیں یہاں معمول کی بات ہیں۔ موئز نے اسے تسلی دی۔ کیسی چیزیں؟ اس نے تیز ہو کر پوچھا۔ مطلب فلائٹ وغیرہ لیٹ ہوتی رہتی ہیں، موسم خراب ہوگا۔ موئز نے بڑی سنجیدگی سے بات مکمل کی۔ ہانیہ کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ مسکراہٹ چھپانے کے لیے رخ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ فروٹ چاٹ کھاؤ گی؟ موئز نے اچانک دریافت کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ گول گپے؟ اگلا سوال کیا۔ نہیں، ہانیہ نے دوبارہ انکار کر دیا۔ آئس کریم؟ جانے موئز کو کیا ہو گیا تھا۔ ہاں، اس نے کچھ مسکراتے ہوئے گردن اسبات میں ہلا دی۔ اس کا اعتماد اب بحال ہو چکا تھا۔ وہ تو وہی موئز تھا پرانا والا، اس سے بھلا کیا شرمانا۔ موئز نے گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے کھڑی کر دی۔
اور آئس کریم کا آرڈر دینے کے بعد وہ دوبارہ ہانیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ خود بخود ہی مسکرا رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اگر ہمنا وغیرہ یہاں سے گزرے تو کیا سوچیں گے؟ کچھ نہیں سوچیں گے، صرف دیکھیں گے، پھر مجھے ڈرائیونگ سیٹ سے اٹھا کر عفان بھائی سیٹ سنبھالیں گے اور مجھے سامان کے ساتھ دوسری گاڑی میں آنا پڑے گا۔ معیز نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ایک بات پوچھوں معیز؟ ہانیہ نے قدرے سوچ کر پوچھا۔ اتنے دنوں سے جو سوال ذہن میں کل بلا رہا تھا اس کا جواب پانے کے لیے اس سے مزید انتظار نہ ہو سکا۔ ہاں پوچھو۔ معیز مسکرایا جیسے اس کے سوال سے پہلے ہی آگاہ ہو۔ تم نے اچانک مجھ سے شادی کا فیصلہ کیوں کیا؟ ہانیہ نے ہمت کر کے پوچھ ہی ڈالا۔ مجھے ایک بزرگ خواب میں نظر آئے تھے۔ انہوں نے تمہاری تصویر دکھا کر کہا کہ شادی کرنی ہے تو اسی لڑکی سے، ورنہ پچھتاؤ گے۔ معیز نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا۔ واقعی؟ ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، پر اس کی آنکھوں میں چھپی شرارت دیکھ کر گڑبڑا سی گئی۔ احمق لڑکی، تم نے یہ سوال جلدی پوچھ لیا ہے۔ 3 دن بعد میں زیادہ رومانٹک طریقے سے اس کا جواب دے سکتا تھا۔ بہرحال سننا ہے تو ابھی سن لو۔ میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں، اور دانا لوگ شدید محبت کا علاج شادی ہی تجویز کرتے ہیں، بس اسی لیے تم سے شادی کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو ہانیہ کو اپنا اعتماد دوبارہ رخصت ہوتا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکنے کے بجائے وہ بے ساختہ نظریں چکا گئی۔ معیز نے دلچسپی سے اس کے چہرے پر پھیلتے رنگوں کو دیکھا تھا۔ اس سے محبت تو وہ ہمیشہ سے ہی کرتا تھا، بے تحاشا اور بے حساب، پر فیصلہ اس رات ہوا تھا جب نیند کی حالت میں ہانیہ بی بی اظہار محبت کے بجائے اپنا سارا پلان گوش گزار کر دیا تھا۔ وہ پل فیصلے کا تھا جب ہانیہ کی معصومیت کے آگے اس کی انا بھربھری مٹی کی طرح ڈھہ گئی تھی کہ یہ انا بھی اس دن تک تھی جب تک اماد کے پروپوزل کا فائنل جواب دینا تھا۔ وہ شاید اسے ساری زندگی نہ بتا سکے کہ اس اچانک فیصلے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ ہر بات کہنے کی تو نہیں ہوتی۔ کچھ باتوں کو انکہی ہی رہنے دیا جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، شاید اس لیے کہ جن سے سچی محبت کی جاتی ہے ان کی انا آپ کو ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہو جاتی ہے۔